ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ورسز جوڈائزم ہے، ایسا نہیں ہے. ٹیریٹوریل وار ہے، نیشنلزم کی جنگ ہے. اگر کوئی میری زمین پہ قبضہ کر لے تو میں جو اس کے مقابلے میں تحریک چلاؤں گا وہ میری زمین واپس لینے کی ہے، میرے مذہب کی تحریک نہیں ہے وہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں پر جو افغانستان میں کیوس رہا 80s کے بعد سے، ہمیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی اس کی کہ اس میں ہمارا حصہ بھی تھا. لگتا یہ ہے کہ 10-15 سال کے اندر اگر یہ اسٹیٹ اس طرح چلتی رہی تو یہ انٹرنل کولیپس ہوگا اس کا، اور وہ کولیپس سے ہی بڑی چیزیں بنتی ہیں. تو ڈرنا نہیں چاہیے لوگوں کو، کیونکہ جب روٹن سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹروائے ہوتے ہیں تو اس کے بعد Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair Hassan and you are watching Sapiens Experience. In today's episode, we are going to feature a very prominent critical thinker بھی ہیں and ساتھ ساتھ political analyst بھی ہیں. آپ نے ایک مثال سنی ہوگی کہ with age and time آپ زیادہ میچور ہو جاتے ہیں اینڈ آپ کی جو گرپ ہے کانٹینٹ کے اوپر اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے. لیکن ہی پرووڈ اٹ رانگ ان اے وے کہ انہوں نے بہت ہی کم ایج میں اپنے کانٹینٹ سے سب کو اپنے قائل کر لیا. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس ویلکم مزمل. السلام علیکم مزمل، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک. آپ سنائیے؟ میں ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ مزمل فار یور ٹائم. اینڈ جیسے ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں آپ کو جو انٹرویو کر رہے ہوتے ہیں وہ اکثر یہ والی بات مینشن بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ بڑا مشکل تھا اینڈ فائنلی وی ہیو یو اوور ہیئر. تو ہم اسی جو کنٹینیویشن ہے اس کو جاری رکھتے ہیں. نہیں، ہمارا تو واقعی بھی تھا کیونکہ کافی عرصے سے وہ میرا خیال ہے ہم کوآرڈینیشن کر رہے ہیں. ہم بیسکلی سٹی ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ ان وچ سٹی وی شوڈ ڈو دس پوڈ کاسٹ. سب سے پہلے تو اسلام آباد کے حق میں ہی ہوا ہے، اسلام آباد کے حق میں فیصلہ ہوا. اینڈ مزمل، سب سے پہلے تو کویشچنز بہت سارے، دیر آر ملٹیپل تھنگز پیپل وانٹیڈ ٹو نو اینڈ ان فیکٹ آئی وانٹیڈ ٹو نو اینڈ ان فیکٹ آئی ہیو بین فالوئنگ یور پوڈ کاسٹ اینڈ یور کانٹینٹ تھرو آؤٹ دس فالوئنگ ایئر اسپیسیفکلی اگر بات کی جائے. تو سب سے پہلے ایک جو کویشچن میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کھاتے کیا ہیں صبح ہی صبح؟ کوئی آپ فلاسفرز یا جو آتھرز ہیں یا کرٹیکل تھنکرز ہیں ان کو فرائی کر کے کھاتے ہیں. اتنی زبردست گرپ ہر کانٹینٹ کے اوپر کیسے؟ تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. بس میں دیکھیں پیشن کی بات ہے. اگر آپ اس کو ایز اے جاب لیں اور آپ سوچیں کہ یار میں یہ کر لوں گا تو یہ فائدہ ہو جائے گا، تو کیلکولیٹو چیز نہیں ہے یہ. سو آئی ہیو آلویز ٹیکن دس ایز اے پیشن. اور اس میں یہ ہے کہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتا. اس میں آپ یہ نہیں سوچتے کہ یار اس کا فائدہ کیا ہوگا، کچھ پڑھ لیا، کچھ سوچ لیا، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا. سو ریگارڈلیس ٹو دا ریزلٹس وٹس ایور، آپ وہ کام اسی لیے کرتے ہیں بیکاز یو فیل لائک ڈوئنگ اٹ فرام دی ان سائڈ. تو وہ انٹرنلائزڈ ایک چیز تھی کہ بچپن سے سوشل سائنسز میں انٹرسٹ تھا مجھے، اور جیسے ہی میں آیا پھر میس کمیونیکیشن کیا میں نے، اور اس کے بعد میں پولیٹیکل سائنس میں ایم فل کیا. تو اٹ واز ناٹ جسٹ سم تھنگ ٹو بی ڈن ان دا کلاس روم اونلی. میرا یہ تھا کہ یار میں نے آئی ہیو ٹو ٹیک دیز آئیڈیاز سیریسلی اینڈ آئی ہیو ٹو ٹیک دم ود مائی سیلف ہوم ایز ویل نا، کہ میں یہ نہیں کہ صرف اسائنمنٹ کرنے کے لیے وہ یاد کر لیا اور چھوڑ دیا. سو آئی ٹرائی ٹو اپلائی دوز آئیڈیاز ان ٹو مائی لائف ایز ویل اینڈ دے ورک. بیکاز میں تو کہتا ہوں کہ میرا پیئر گروپ تو تھا نہیں کوئی، نہ دوست یار اس طرح کے تھے جو کچھ سکھاتے یا کوئی اور چیز. بٹ دیز ڈیڈ فلاسفرز دے ایکٹڈ ایز مائی فرینڈز اینڈ آئی لرنڈ اے گریٹ ڈیل فرام دیم. تو اسی لیے جو پیشن تھا اس نے کمپیل کیا کہ میں اس کو پڑھ کے ابزارب بھی کروں، اپلائی بھی کروں. And it is very much manifested into my work as well, as you said. اچھا مزمل، اس کے ساتھ ہی ایز یو ہیو مینشن کہ دیز فلاسفرز ورکڈ این انٹیگرل پارٹ ان یور لائف اینڈ خاص طور سے جو کانٹینٹ آپ اکثر بتا رہے ہوتے ہیں آپ ان کی کافی چیزیں ریلیٹ کرتے ہیں. ٹیل اس اباؤٹ دس کہ یہ جو یوزلی تھیوریز ہیں یہ بہت پہلے پریزنٹ کی گئی ہیں اینڈ سم ہاؤ یو ریلیٹ دیم وتھ دا کرنٹ سینیریوز ایز ویل. یہ تھوڑی سی بتائیں کہ یہ امیلگیمیشن جو ہے یہ کیسے پاسبل ہے اینڈ خاص طور سے جو دیکھنے والے ہیں ان کے لیے بھی، کیونکہ یوزلی لوگ بولتے ہیں کہ ہسٹری سے صرف اپنی غلطیاں ہی آپ سیکھ سکتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے کرنٹ چیزوں کے حساب سے بھی آپ نے اس کو بہت زیادہ انکلکیٹ کیا. تھوڑا سا ہی بتائیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف خیالوں کی دنیا ہے اور یہ کتاب کے اندر ہونی چاہیے، بکش نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ کسی کو یہ فلسفہ سمجھانا کہ 1000 سال پہلے کسی نے کیا بات کی تھی وہ ریلیٹیبل نہیں ہوتا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر میں خالی ایک لیکچر سیریز بنا لوں کہ یار 500 سال پہلے ایک جرمن فلاسفر آیا تھا، اس نے یہ بولا تھا، ہیگل نے یہ کہا، مارکس نے یہ کہا، میکیویلی نے یہ کہا، تو اس کا ایک عام آدمی کی زندگی میں تو کوئی اپلیکیشن نظر نہیں آ سکتی نا، بیکاز اٹ از جسٹ ٹو بی لرنڈ اونلی. بٹ فلاسفی از سم تھنگ دیٹ یو ایمباڈی.
جس کو آپ پریکٹس کرتے ہیں, اور ہر انسان کی ایک زندگی کا فلسفہ ہوتا ہے, اس کو علم نہیں ہوتا اس کا. لیٹس سے کہ سم ون از ویری کمپیشنیٹ اور وہ بڑا درد دل رکھتا ہے لوگوں کا, تو ہو سکتا ہے وہ سوشلزم کی طرف چلا جائے بیکاز دا فلاسفی از ویری سوٹیبل. اور کوئی زیادہ انڈیویجولسٹک ہے, انفرادیت کو پسند کرتا ہے, تو وہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ایسی تھیوریز کو پڑھے جس میں پرسنالٹی کی بہت زیادہ گلوریفیکیشن ہے. تو میں نے کوشش یہی کی کہ اگر میں نے کسی کو کوئی کتاب کی بات بتانی بھی ہے نا, تو اس کی موجودہ زندگی سے ریلیٹ اسی لیے کروں تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اس کا مطلب کیا ہے, کانٹیکسٹ کیا تھا. تو پولیٹیکل انالیسس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی سوشل سائنس یوز نہیں ہوتی پاکستان میں. تجزیہ کار آپ نے ٹی وی پہ دیکھے ہوں گے, تو وہ صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگلے ہفتے کیا ہونا ہے, یا کوئی اریسٹ ہو جائے گا, یا الیکشن میں کیا ہوگا, لیکن ہسٹوریکل انالیسس جو ہے وہ ان کا فورٹے نہیں ہے. تو میں نے اسی لیے یہ کوشش کی کہ اگر میں نے ان بکس کو اپلائی کرنا ہے زندگی میں تو اپنی سراؤنڈنگز میں کرنا پڑے گا. تو جیسے ہی کوئی کتاب پڑھی یا کوئی چیز پڑھی, اس کو یہ سوچا کہ اس کا میری زندگی میں کیا استعمال ہو سکتا ہے, اور لوگوں کو بھی یہی کروانے کی کوشش کی. اینڈ دیٹس وائی اٹ ہیز بیکم ریلیٹیبل. ادروائز تو خالی اگر بکش باتیں کرتا تو شاید وہ اتنا جو ہے وہ لوگ اس سے آئیڈینٹیفائی نہ کر پاتے. کرتے اسی لیے ہیں کہ وہ یہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ ایسا سب پہلے ہو چکا ہے, ہم نے وہ نہیں کرنا جو دوسرے معاشروں نے غلطیاں کی ہیں. سو دیٹس وائی آئی ٹرائی ٹو انٹیگریٹ انٹو دس کنٹمپرری پالیٹکس ایز ویل, کہ آج کل جو ہو رہا ہے اس کے کانٹیکسٹ میں یہ چیزیں سمجھنا بہت ایزی ہو جاتا ہے, ادروائز اٹس ڈیفیکلٹ. اچھا, کمنگ ٹو دا کرنٹ ٹاپک جو آج کل چل رہا ہے, اینڈ ہم نے دیکھا کہ مختلف جو یوٹیوبرز ہیں, ناٹ اونلی یوٹیوبرز, جو ریسرچرز ہیں وہ اس کے اوپر کافی ویڈیوز بنا چکے ہیں, لیکن سم ہاؤ ہم نے دیکھا کہ جو جس ریجن کا یا جس کنٹری کا جس سے تعلق ہوتا ہے وہ اپنے حساب سے اس سٹانس کو سپورٹ کرتا ہے. I'm talking about the Palestine and Israel issue right now. تو تھوڑا سا میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ یہ اصل میں ایشو ہے کیا, اینڈ فار اے پرسن who is very naive to this particular issue, کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے ایک انڈیا کا پرسپیکٹیو, وہ دیکھ رہا ہے پاکستان کا پرسپیکٹیو اور یو ایس کا پرسپیکٹیو, تو ایک کنفیوژن بھی کریٹ ہوتی ہے. اینڈ ان آر لائف ٹائم, یہ جو ابھی ہم لوگ ہیں اس لائف ٹائم جو ہمارا اسپین ہے, اس میں یہ ایشو سالو ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, پہلا جواب تو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جو ہے وہ آپٹیمزم کو اتنا پسند نہیں کرتا. اگر گراؤنڈ ریالٹی نہیں ہے تو کچھ کہنا کا مشکل ہوتا ہے. وہ آپ نے کہا کہ ایشو کو سمجھیں کیسے. اب اس کی ایک اینشینٹ ہسٹری ہے اور ایک تھوڑی ریسنٹ ہسٹری ہے. جو اینشینٹ ہے وہ جو 2000 سال پہلے کی تاریخ ہے اس سے شروع ہوتی ہے کہ 1700 BC کے اندر جہاں پہ ہم آج فلسطین اسرائیل کی ڈبیٹ دیکھتے ہیں, وہاں پہ ایک جوئش اسٹیٹ تھی. not a state in a modern context but still the Jews were there actually. تو وہاں سے بعد میں رومنز بھی آتے ہیں اور جو ہے وہ بڑی لمبی تاریخ اس کی چلتی ہے, لیکن ماڈرن ہسٹری میں ہم اس کو 1930 سے لیتے ہیں کیونکہ 20s کے اندر سول وار شروع ہو جاتی ہے جو برٹش مینڈیٹ تھا پیلسطین کے اندر, یعنی کہ آٹومنز جو پہلے خلافت عثمانیہ تھی ان کے انڈر تھا فلسطین. پھر جب فرسٹ ورلڈ وار میں وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گئی, مصطفیٰ کمال آ گیا ترکی کے اندر, اور جو آٹومنز تھے ان کی امپائر گری, ماڈرن ٹرکی بنا جو آج ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پیلسطین کے اندر جو ٹیریٹریز تھیں وہ برٹش مینڈیٹ کے انڈر آ گئیں. 1920s میں وہاں پہ سول وار شروع ہو گئیں, اور وہ بھی اسی لیے کہ بیلفر ڈکلیریشن بعد میں آتی ہے جو کہ برٹش گورنمنٹ نے بڑا اس میں رول پلے کیا. اب اس میں یہ تھا کہ ری سیٹلمنٹ آف دا جوئش کمیونٹی شروع ہو گئی تھی. لیٹر دین 30s کیا ہوا کہ ہٹلر آ گیا جرمنی کے اندر, وہاں سے جینوسائڈ شروع کر دیا اس نے, ہولوکاسٹ بھی ہوا جس میں 20-30 ملین جیوز کو اس نے زندہ جلا دیا گیس سے. تو اس سے کیا ہوا کہ ریلوکیشن شروع ہو گئی بڑے نمبر کے اندر. تو اب یہ جوئش کمیونٹی جو آ رہی ہے پیلسطین کے اندر جو کہ پہلے مسلم سیٹلمنٹ ہے, 20%, 30-40 تو وہ بڑھتا گیا نمبر ان کا جیوز کا. اس سے ایک اسٹیل میٹ کریٹ ہوئی پہلے. تو 30s کے سول وار کے بعد ایک پیل کمیشن بنا تھا, اگر کوئی پڑھنا چاہے اس کی رپورٹ پڑھ سکتا ہے. تو اس میں انہوں نے ڈیوائڈ کر کے بتایا کہ کون سی ٹیریٹری کس کے پاس ہونی چاہیے اور کیا کانٹیکسٹ ہے یا کس کو کتنا مینڈیٹ دینا چاہیے. بعد میں آپ کو پتہ ہے کہ 47 میں تو ہم بھی یہاں آزاد ہو گئے, اور اس کے بعد میں برٹن چلا جاتا ہے وہاں سے بھی پیلسطین کو چھوڑ کے. تو 48 میں وار شروع ہو جاتی ہے. اب اس وقت صرف فلسطین نہیں لڑ رہا تھا اسرائیل سے جو کہ ماڈرن اسٹیٹ ہے 48 میں بنی تھی. تب ایک عرب الائنس تھی جس میں جارڈن بھی تھا, ایجپٹ بھی تھا, 3-4 اور ملک تھے. تو اکٹھے حملہ آور ہوئے اس نئی جو اسٹیٹ کے اوپر, لیکن نہیں ہرا سکے ان کو. پھر 60s کے اندر دوبارہ کوشش کی, نہیں کچھ کر سکے. جوز جو اسرائیل ہے وہ پھر جیت گیا. یوم کپور وار ہوتی ہے, اس میں بھی دوبارہ ٹرائی کی, پھر ہار گئے. اور پھر انتفاضات شروع ہو جاتے ہیں جو سول وارز ہیں, یعنی کہ جب ممالک نے کوشش کر کے دیکھ لی کہ ان سے اپنی اسٹیٹ واپس لے لیں, نہیں لے سکے, تو پھر
انہوں نے سول وارز کو بھی ٹریگر کر کے دکھایا. 80s میں ہم نے یہ حماس کا رائز دیکھا جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں, جس نے ابھی حملہ کیا جا کے اسرائیل کے اوپر اور 1100-2000 لوگوں کو مارا. تو اس میں یہ ہے کہ 80s کے بعد سے حماس کا رائز شروع ہوتا ہے اور وہ غازہ اسٹرپ کے اوپر ہیں زیادہ. تو جو دوسری سائڈ ہے گولن ہائٹس کا بھی ایک حصہ ہے اس کے اندر. اور اب چیز بیسک یہ ہے کہ پاکستان کے کانٹیکس میں سمجھنا یہ پڑے گا آڈینس کو, جو میں آپ کے تھرو بتانا چاہتا ہوں کہ اٹس ناٹ جسٹ اے ریلیجس وار. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ورسز جوڈائزم ہے, ایسا نہیں ہے. ٹیریٹوریل وار ہے, نیشنلزم کی جنگ ہے. اگر کوئی میری زمین پہ قبضہ کر لے تو میں جو اس کے مقابلے میں تحریک چلاؤں گا وہ میری زمین واپس لینے کی ہے, میرے مذہب کی تحریک نہیں ہے وہ. تو PLO جو کہ پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن تھی, جو یاسر عرفات بھی جس کے صدر رہے ہیں, جو پاکستان بھی آئے بھٹو کے دور میں, بڑے مشہور تھے یہاں پہ, انہوں نے بھی حماس کو کرٹیسائز کیا اور کہا کہ یہ بیسکلی اسرائیل نے کریٹ کیا ہے. تو میں نے اپنی ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ اسرائیل نے کس طرح سے حماس کو ایک موقع پر امپاور کیا بیسکلی, کیونکہ اگر حماس یہ حملے کرتی رہے گی اسرائیل کے پاس جواز اگینسٹ آنے کے لیے, ہاں تو اسرائیل کے پاس جواز رہے گا کہ دیکھیں یہاں سے ٹیررزم ہو رہا ہے اور ہم نے جو ہے وہ اس کو شکست دینی ہے, جو ابھی کیا ہے انہوں نے بیسکلی. تو یہ ایشو ہے کہ PLO جس کے ابھی صدر ہیں فلسطین کے محمود عباس, جی اٹس اے سیکولر آرگنائزیشن, اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے, وہ اپنے ہوم لینڈ کی اسٹرگل کر رہے ہیں. اور ہم نے اگر پیلسطینینز کا ساتھ دینا ہے تو یا تو مانیٹریلی دے سکتے ہیں کہ وہاں ڈیولپمنٹ کریں, بچوں کو پڑھائیں یا فنڈنگ کریں, یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جو ان کی لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہے وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے پاس لے کے جائیں. اب UN کے تمام ریزولوشنز کے مطابق اسرائیل کی جو سیٹلمنٹس بن رہی ہیں پیلسطینین ٹیریٹری کے اندر وہ اللیگل ہیں ساری. تو آپ نے صرف یہ کرنا تھا کہ سمپتھائز کرنا ہے ان پیلسطینینز کے ساتھ. لیکن اگر کوئی وہاں پہ حماس کو سپورٹ شروع کر دیتا ہے تو وہ اصل میں اسرائیلی ایجنڈا کو سپورٹ کر رہا ہے, بیکاز اگر آپ حماس کو سپورٹ کریں تو اینٹی سیمیٹزم کا الزام لگتا ہے. آپ تو امریکہ سے آئے ہیں, وہاں بڑا سینسٹیوٹی ہے اس بات کے اوپر. تو یہ چیز ہے کہ پاکستانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کے ہوم لینڈ کی اسٹرگل ہے, اور اگر آپ نے یہ جنگ جیتنی ہے تو وہ صرف طاقت سے, ڈیولپمنٹ سے, سائنس اینڈ ٹیک میں امپاورمنٹ سے, ہیومن ڈیولپمنٹ سے جیت سکتے ہیں. اٹ از بیسیکلی ایران فائٹنگ تھرو حماس. ساری فنڈنگ ایران کی ہے اور قطر کی ہے کسی حد تک. اب اسماعیل ہانیہ جو ہے, جو کہ حماس کا ہیڈ ہے, وہ کہاں ہے؟ قطر میں ہے اس ٹائم. اور اس کی بہنیں کہاں پہ؟ اسرائیل میں رہتی ہیں. انہیں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن عام فلسطینی مر رہا ہے, اس سے جو ہے وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں اس کو. تو دونوں طرف سے جو فیول ہے اس ساری وار کا وہ پیلسطینینز بنے ہوئے ہیں, اور اس کو ختم ہم تبھی کر سکتے ہیں جب اسرائیل کی طرح اسٹیٹ کو امپاور کریں, یا مسلم یونٹی جس کی بڑی بات ہوتی ہے, OIC کی بات ہوتی ہے. ٹوتھ لیس آرگنائزیشنز ہیں. کیا کر سکتے ہیں یہ تمام مسلم ممالک مل کے؟ کچھ بھی نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے. اگر کر سکتے ہوتے, 1.5 ارب کی آبادی ہے اس ٹائم پہ, 1.5 بلین, کانٹ اسٹاپ ملٹیپل ملین جیوز فرام ڈوئنگ اٹ. اور ہاؤ ڈو یو سی دس یمن انوالومنٹ ریسنٹلی اس وار کے اندر, کہ یہ ایک انیشیٹو لیا ہے ایک مسلم کنٹری نے؟ دیکھیں وہ تو کوئی سپر پاور تھوڑی ہے, وہ تو پہلے امپاورش کنٹری ہے, وہاں پہ پہلے ہی سعودیز کے تھرو اور لوگوں کے تھرو جنگ لگی رہی ہے. تو اگر انہوں نے ایسا کیا بھی ہے تو کوئی بڑا امپیکٹ نہیں پڑ سکتا, بیکاز آبویسلی دی انٹرنیشنل کمیونٹی ہیز ٹو ڈو سم تھنگ. اب جو UN کا سارا ماڈل ہے, میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں اس پہ, تو اس میں سیکورٹی کونسل میں اگر آپ ایک ویٹو کریں تو تمام قراردادیں ریجیکٹ ہو جاتی ہیں. امریکہ کا ویٹو اسرائیل کی جیب میں ہے. سو وٹ ایور یو مے ڈو اٹ وونٹ ہیپن. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس لیول پہ آ کے ترقی کے میدان میں کھڑے ہو جائیں جہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں. کیونکہ میں تو بات کرتا ہوں کہ 250 نوبیل پرائزز جو ہیں وہ جوئش کمیونٹی جیت چکی ہے. یہ ان کی سائنس جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے اس نمبر میں, اور مسلم کمیونٹی 1.5 ارب کی آبادی میں صرف 3 جیتی ہے آج تک. ڈیولپمنٹ میں آگے نہیں ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ میں آگے نہیں ہے, لٹریسی میں آگے نہیں ہے. تو ان چیزوں کو اس میدان میں اگر آپ نے جیتنا ہے, وہ اصل وار ہے آپ کی. یہ جنگیں سامنے آ کے لڑنا اور بمبارڈ کرنا ایک دوسرے کو, اس سے کچھ اچیو نہیں ہو سکتا, کیونکہ ماڈرن وارفیئر میں ہر ایک کے پاس نیوک ہے. آپ جنگ شروع کریں گے تو نیوکلیئر وارفیئر کا تھریٹ بڑھ جاتا ہے اور جنگ ختم ہو جاتی ہے. دیٹس وائی پاکستان بینگ اے کنٹری وچ از نیوکلیئر آرمڈ کنٹری, اٹ کانٹ سپورٹ اٹس اون پیپل. پیپل آر ڈائنگ آف ہنگر ہیئر. تو کیا ہمیں وہ ایٹمی قوت جو ہے کوئی فائدہ دے رہی ہے؟ نہیں دے رہی. تو یہ سمجھنا پڑے گا پاکستانیوں کو کہ آج کل اگر آپ نے کسی کا مقابلہ کرنا ہے تو وہ ترقی, سائنس اور خواتین کی امپاورمنٹ کے میدان میں ہو. اچھا, اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے, بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. لیکن ہاؤ ڈو یو سی دس بوائیکاٹ کلچر؟ ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایک لسٹ آتی ہے, اینڈ یوزلی اس طرح کی لسٹ جو ہے وداؤٹ ویریفیکیشنز جو ہے لوگ اکثر فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سرٹن پروڈکٹس ہیں, جس کے بعد جو برانڈز ہیں, سرٹن برانڈس کو بھی آنا پڑتا ہے اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے تھرو یا مین میڈیا کے تھرو, جس میں بتاتے ہیں کہ نہیں, وی آر ایکچولی پرووائڈنگ جابس ٹو یور اون سٹیزنس. آپ کی کنٹری کے ان کو ہم پرووائڈ کریں.
ہم اس پروڈکٹس کو بوائیکاٹ نہ کریں، اینڈ اس سے واقعی میں کسی کنٹری کی اکانومی میں فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے پاکستان جس قسم کی مارکیٹ ہے نا، وہ اتنی بڑی جو ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبل آرگنائزیشنز ہیں، لیٹس سے کہ فوڈ چین ہے یا کوئی اور چیز ہے اس طرح کی، تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی طرح کا ملک اگر کسی فرسٹ ورلڈ کی کسی فوڈ چین کو بوائیکاٹ کر دے تو وہ ختم ہو جائے گی یا بند ہو جائے گی، یہ پاسبل نہیں ہے. تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ اس سے اچیو کیا ہوتا ہے. جس طرح سے ملٹیپل اسٹیٹمنٹس پاکستان کے برانڈ دے رہے ہیں کہ جو اسرائیل میں کیا ہے کسی برانڈ نے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے، اور واقعی نہیں ہے. جی مطلب آپ اگر اس کو بوائیکاٹ کریں گے تو جو 20,000 روپیہ لے رہا ہے ڈلیوری بوائے، مارا تو وہ جائے گا نا بیسکلی، یا جو بیٹھ کے جو سرو کر رہا ہے، یا جو بیرسٹا ہے، یا کوئی جو ویٹر ہے وہاں پہ، اصل تو اس کے پیٹ پہ لات مار رہے ہیں آپ. تو یا تو آپ اتنا آلٹرنیٹیو کیپٹل کریٹ کریں کہ آپ کے پاس اتنے بڑے برانڈز ہوں کہ فرسٹ ورلڈ آپ کے بغیر نہ رہ پائے، اور جب آپ اس کو بند کریں تو ان کی چیخیں نکل جائیں. وہ ہمارے پاس ہے نہیں. تو ہم تو صرف امپورٹنگ کنٹری ہیں، ایکسپورٹ تو ہم کچھ بھی نہیں کرتے سوائے ٹیررزم کے. تو اس میں یہی ہے کہ ان ریئلسٹک باتیں ہیں، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. 5 سال پہلے فرانس کے اگینسٹ یہ کیمپین چل رہی تھی، اس سے پہلے روس کے اگینسٹ چلی، اس سے پہلے سویڈن کے اگینسٹ چلی. کس کا کیا بگڑا؟ کچھ بھی نہیں. بیکاز ٹو کریٹ این افیکٹ یو ہیو ٹو بی اے بگ فش اینڈ یو آر ناٹ. مزمل، اکثر ہمیں ایک چیز یہ دیکھنے کو ملتی ہے ٹاکنگ پرٹیکولرلی اباؤٹ پاکستان، تو یہاں کے جب لوگ اور ادھر کے مسئلوں کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہاں کے سسٹم میں مسئلہ ہے، لوگوں میں شاید مسئلہ نہیں ہے، اور جب سسٹم ٹھیک ہوگا تبھی سب کچھ ٹھیک ہوگا. تو اکارڈنگ ٹو یو واٹ از ایکچولی دا سسٹم، اینڈ یہ سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ سسٹم کا پارٹ تو بیسکلی سبھی لوگ ہیں. جی، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ان میں دونوں میں سے نا، دیکھیں ایک ٹاپ ڈاؤن اپروچ ہوتی ہے کہ آپ نے لیڈرشپ کا آرگیومنٹ کرنا ہے کہ اصل میں ایک بندہ آئے تو سب ٹھیک کر دے گا، اور وہ نہیں آ رہا، اسی لیے ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا. ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ سارا قصور لوگوں کا ہے، لیڈرشپ کا کوئی قصور نہیں ہے. سو آئی ٹیک اے ویو پوائنٹ وچ کراسز بوتھ آف دا ویو پوائنٹس بیسکلی، کہ کچھ قصور لوگوں کا بھی ہے، رولنگ کلاس کا بھی ہے، اور زیادہ لوگوں کا میں سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ پرسنالٹی کو یا پھر اپنی رسپانسبلٹی کو ایویڈ کرتے رہیں کہ کسی اور نے سازش کر دی اس لیے ہمارا یہ حال ہے، یا کسی اور نے ہماری طرف جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھا اور کنسپائر کیا، یا انٹرنیشنلی کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو ہمارے اگینسٹ سازش کرتے ہیں اسی لیے ہم ترقی نہیں کر پاتے. تو یہ وہ ویو پوائنٹس ہیں جس نے ڈسٹرائے کیا پاکستانی مینٹالٹی کو. اگر دیکھا جائے 70 سال کے اندر چائنا بھی 48 میں آزاد ہوتا ہے، وہ کہاں پہنچ گیا، آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ نے اب بھی یہی کہنا ہے کہ ہم کالونائز ہوئے تھے پہلے، انگریزوں نے یہاں سے سارا کیپٹل نکال لیا، را مٹیریل لے گئے، اسی لیے ہم ڈیولپ نہیں کر پائے، تو یہ ایکسکیوز اچھا نہیں ہے. ہندوستان سے کمپیریزن کر لیں، دنیا کی 4تھی بڑی اکانومی بن چکا ہے اس ٹائم پہ. آپ کیوں نہیں کر پائے؟ بیکاز انٹرنل اسٹرائف اتنی زیادہ. تو سسٹم کی جہاں تک آپ نے بات کی ہے، بیسکلی اٹس پولیٹیکل سسٹم سب سے پہلے تو، اور اس میں کیا ہے کہ ایبسولوٹ لیک آف کلیئرٹی ہے. آپ ابھی جا کر سروے کروا لیجئے، کوئی آپ کو کہے گا یہاں پہ اسلامی نظام چاہیے، کوئی کہے گا ڈیموکریسی چاہیے، کوئی کہے گا ڈکٹیٹرشپ ہونی چاہیے، ڈنڈے سے چلتی ہے یہ قوم، کوئی کہے گا کہ نہیں یہ سارا کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایک کنگ ہونا چاہیے، سعودی مونارکی ہونی چاہیے. تو یہ جو ایبسولوٹ لیک آف کنفیوژن ہے نا، اس سے ایک سوشل کانٹریکٹ تو ایمرج نہیں کیا. تو سوشل کانٹریکٹ ہے کیا کہ میں نے اسٹیٹ سے ایک معاہدہ کیا کہ آپ نے مجھے یہ کر کے دینا ہے اور اس کے بدلے میں آپ کو یہ اوبیڈینس دوں گا اپنی. میں اشارے پہ کیوں کھڑا ہوتا ہوں، یا میں چالان کیوں کرواتا ہوں اپنا، یا میں جو وقت مقرر ہوتا ہے اس ٹائم دکان بند کرنی ہے کیوں کرتا ہوں؟ بیکاز آئی کمپلائی ٹو دوز رولز آف دا اسٹیٹ بیسکلی. اس کے بدلے میں اسٹیٹ نے مجھے کچھ کر کے دینا ہوتا ہے، میری جان کی حفاظت کرنی ہوتی ہے، اور میری پراپرٹی کو سیکیور رکھنا ہوتا ہے، اور مجھے اپرچونٹی پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. دونوں طرف سے سوشل کانٹریکٹ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بیسک پریمس ملک بنانے کا کیا تھا کہ ہمیں صرف ہندوؤں سے علیحدہ کر دیں. تو وہ تو مل گیا آپ کو، ٹھیک ہے، 2 نیشن تھیوری کے بیس پہ ایک ملک مل گیا آپ کو. 71 میں آپ کے اپنے ہی مسلمان بھائی 51% جو کہ میجورٹی تھے وہ آپ سے الگ ہو گئے. تو اگر آپ کا یہ کیس ہے کہ تمام مسلمان ایک الگ ملک میں رہیں گے تو وہ آپ سے علیحدہ کیوں ہوئے؟ تھیسس تو فلاپ ہو گیا نا اس کے بعد آپ کا. تو آپ نے کرنا یہ تھا کہ ایک ہیومنسٹ بیسس کے اوپر انسانیت کی بنیاد پہ ایک نیا عمرانی معاہدہ کہتے کہ کسی کی جو ذات ہے یا کسی کی جو ایتھنیسٹی ہے، ریلیجن ہے، وہ سب ہونے کے باوجود ایکول ٹریٹمنٹ ملے گا شہریوں کو. ہمارے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ غیر مسلم جو ہے وہ صدر نہیں بن سکتا. آپ پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ آپ B کلاس سٹیزن ہیں، ٹھیک ہے. اس طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے بالکل ایکس کمیونیکیٹ کر دیا سرٹن کمیونٹیز کو. پشتون اور بلوچ کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ رہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو ہمیں مسئلہ سوشل کانٹریکٹ کا ہے بیسکلی، جو آپ نے سسٹم کی بات کی ہے. امریکہ کے اندر بل آف رائٹس موجود ہے، ہر شہری کو پتہ ہے کہ میں ہتھیار بھی رکھ سکتا ہوں گھر میں، پراپرٹی بھی میری ہے، اسٹیٹ کچھ نہیں کر سکتی میرا.
جیسی اسٹیٹ نے وہاں انٹروین کیا میری پرسنل لائف میں تو میں سڑک پہ آ جاؤں گا اور سیدھا کر دوں گا ان کو, بیکاز دے آر کلیئر اباؤٹ اٹ. ہمارا یہ ہے کہ ہمیں ایبسولوٹ کیوس ہے, سمجھ نہیں آتی کہ کوئی آ کے کوئی لا ریورس کر دیتا ہے, کوئی کچھ کر دیتا ہے. یہ اسی لیے کہ عوام کو بھی نہیں پتہ کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے, ان کے اپنے رائٹس کیا ہیں وہ بھی نہیں پتہ. تبھی آئے گا جب میں اور آپ ایسے پلیٹ فارمس پہ بیٹھ کے ان کو بتائیں گے کہ آپ کا جو رائٹ ہے, جو آپ کی زندگی کی اہمیت ہے, وہ ہر ریاست سے بڑی ہے. ریاست آپ کے لیے پیدا ہوئی ہے, آپ ان کے لیے پیدا نہیں ہوئے. بیکاز جو اسٹیٹ ہے وہ تو ایبسٹریکشن ہے نا, اٹ ایگزسٹ ان دی ایئر بیسکلی. ہمیں نظر تو نہیں آتی کہیں آسمان پہ پاکستان لکھا ہوا ہے. یہ تو ہم نے جو اگری کیا ہے اس کا نام پاکستان ہے. تو اگر یہ پاکستان ہم جیسے شہریوں کو ان کے رائٹس انفرنج کرے گا تو پھر اس کا جواز نہیں رہتا کہ یہ اس نوعیت میں چلتا رہے. اچھا مزمل, ایز یو ہیو مینشنڈ اٹس اے ویری امپورٹنٹ اینڈ ویلڈ پوائنٹ کہ جب ہم اس طرح ڈسکس کرتے ہیں تو یہ والا ویو پوائنٹ جو ہے, جو ذات ہے, جو خاص طور سے ان کے پاس یہ پریویلیج ہے کہ وہ اس طرح کی ویڈیوز یا اس طرح کے کانٹینٹ سے اپنے آپ کو جو ہے امپاور کر سکتے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن پاکستان کی جو میجر کمیونٹی ہے, جو میجر لوگ جو رہتے ہیں وہ رورل ایریاز میں رہتے ہیں, اینڈ دے آر بینگ ٹریٹڈ, اینڈ آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ کس طرح ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. الیکشنس کے ٹائم پہ وہ یوز ہوتے ہیں. بالکل. وہ جو مین میجورٹی لوگ ہیں ان تک اس کا جو انیشیشن ہے یہ کیسے پاسبل ہے, اینڈ ان کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسکلی سوشل میڈیا کی جو ڈسیمینیشن گریجولی ہو رہی ہے وہاں تک بھی, لیکن اس نمبر میں نہیں ہے جو اربن سینٹرز میں اسلام آباد, لاہور, کراچی میں ہوگی بیسکلی. تو اس میں تو دیکھیں بیسکلی کانسٹیٹیوشن نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ نے بیسک ایجوکیشن فری پرووائڈ نہیں کی تو آپ کی گورنمنٹ ہی غیر قانونی ہے. تو اگر ہم نے تعلیم ہی نہیں دی آنے والی قوم کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سامنے دکھائی دے رہا ہے کہ فیوچر نہیں ہے. ایز وی اسپیک سٹنگ رائٹ ہیئر پاکستان میں 24 ملین بچہ اسکولوں سے باہر ہے جس کو اسکول میں ہونا چاہیے, وچ از دا سیکنڈ ورسٹ نمبر ان دی انٹائر گلوب. دنیا میں سب سے برا نمبر ہے. 2.5 کروڑ بچہ اسکولوں سے باہر پھر رہا ہے, وچ از 50% آف دی انٹائر انرولمنٹ آف اسکولس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدھی قوم تباہ ہو چکی ہے. اب باقی آدھی پہ آپ نے کام کرنا ہے, اور اس پہ بھی وہ کیا پڑھایا جا رہا ہے آپ جا کے دیکھ لیں گورنمنٹ اسکولس کے اندر. تو سب سے پہلے تو اس ریاست کو جھنجھوڑنا پڑے گا کہ آپ اپنے مسئلے چھوڑیں, لڑنا بند کریں کہ اس کی باری ہے وزیر اعظم بننے کی, اب میری ہے. کوئی ایجنڈا تو دیں ہمیں. ٹھیک ہے آپ کو ووٹ دے دیں گے اگلے الیکشن میں, لیکن آپ کا ایجنڈا کیا ہے؟ وٹ آر یو گوئنگ ٹو بی ڈوئنگ وچ از سو ڈفرنٹ فرام دی ادر پارٹیز کہ ہم کہیں کہ نہیں یار دس از دا رائٹ مین. سب کا ایک ہی ایجنڈا ہے. کسی پارٹی کا مجھے بتا دیں اکنامک ماڈل میں فرق ہے؟ پیپلز پارٹی, PMLN, PTI, سب کا مجھے لگتا ہے کہ معاشی ایجنڈا ایک ہی ہے. کوئی فرق نہیں ہے اس میں بھی. ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا کچھ بھی نہیں ہے. بس نعرے بازی ہے کہ میں حقیقت پہ کھڑا ہوا ہوں, میں حق سچ کی جنگ لڑ رہا ہوں. کوئی آ کے کہے گا کہ مجھے ووٹ کو عزت دینی ہے. تو یہ جو سلوگن ایرنگ ہے اس سے نکلیں گے تو ریاست کو یہ باور کرانا پڑے گا مجھے اور آپ کی طرح کے لوگوں کو جو پاورفل ہیں اور پریویلیجڈ ہیں. جو کمزور ہے وہ تو نہیں کر سکتا نا. تو رسپانسبلٹی فالز آن اس کہ ہم ان کو بتائیں کہ جو کانسٹیٹیوشن میں اگری کیا ہے وہ کر کے دیں. تعلیم یافتہ کریں بچوں کو, ان کی ڈیولپمنٹ پہ کام کریں, تبھی وہ ان ویو پوائنٹس کو سن سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں جو میں اور آپ یہاں بیٹھ کے ایکسچینج کر رہے ہیں. دس از ویری ویلڈ اینڈ مزمل یو آر ایبسلیوٹلی ٹاکنگ رائٹ اباؤٹ دس پرٹیکولر تھنگ. لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پریویلیج کلاس ہے, فار ایگزامپل لیٹس ٹاک اباؤٹ دا ریسنٹ انسیڈنٹ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے ساتھ پیش آیا لامس یونیورسٹی میں. اس کو کافی دن ہو چکے ہیں اب, لیکن اسٹل وی ہیو سین کہ اس کے اوپر ایک آئی واز ریڈنگ یور اسٹیٹس ایز ویل کہ آپ نے اس میں ایک بڑا اچھی ایک چیز کی تھی کہ یہ ایک اگر آپ کویشچن کر رہے ہیں تو یہ کویشچن نہیں ہے, ہاں ٹرولنگ کے اوپر وہ چیز صحیح بیٹھتی ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ تو پریویلیجڈ بھی ہیں, یہ تو پڑھ بھی رہے ہیں, ان کا تو ویو پوائنٹ بھی ہے, ان کی تو دنیا بھر کی نالج, ٹیچرز اور پروفیسر سے ان کا انٹریکشن بھی ہے, تو یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. یہ کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اتنے بھی گئے گزرے تو نہیں ہے جتنا کسی دور دراز علاقے میں گورنمنٹ اسکول کے بچے ہوں گے. تو ایٹ لیسٹ دے آر پوٹنگ اپ اے کوسچن وچ از اے بریو اٹیمپٹ. ٹھیک ہے بھی صحیح ہے, وی تھنک اٹ از کمینڈیبل. لیکن اس پہ یہ تھا کہ بہت سے لوگ اس کو ایڈمائر اس طرح کر رہے تھے کہ یہ کوئی اتنی انٹلیکچوئل بات ہو گئی جو کسی نے سنی نہیں کبھی. تو اس پہ میں نے کہا کہ یار ایسا تو نہیں ہے, مطلب آپ اگر پبلک سیکٹر میں جائیں, مطلب میں گیا ہوں پشاور میں بھی, اس کے علاوہ میں بہاڑی سے میرا تعلق ہے ساؤتھ پنجاب سے, تو میں وہاں بھی جا کے لوگوں کو دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ لاہور کی جو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہاں بھی جاتا ہوں. تو وہاں جس کوالٹی کے سوال آپ سے پیریفریز کے لوگ کرتے ہیں, کوئی وزیرستان سے آیا ہوا ہے, کوئی بلوچستان سے آیا ہوا ہے, کوئی فاٹا سے ہے, کوئی گلگت بلتستان سے ہے, تو وہ ڈیپتھ اس لیے زیادہ ہوتی ہے, پولیٹیکل ہسٹری کی ریئلائزیشن اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے مار اتنی کھائی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنے جواب تلاش کرنے ہیں. اگر میں کمفرٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, تو آئی ایم ناٹ کیوریس ایٹ آل. وائی شوڈ آئی ریڈ سم تھنگ؟ کیوں پڑھوں گا میں؟ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے اس کی. تو یہ چیز ہے کہ
پریولیج کلاس جو ہے وہ ایٹ لیسٹ اس کا فیوچر تو سیکیور ہے, وہ کبھی بھی فلائٹ لے کے جا سکتی ہے یہاں سے, ان کو کوئی اٹھا نہیں سکتا, کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا, کوئی مار نہیں سکتا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے انٹلیکچوئل اتھارٹی کی بات کرنی ہے تو وہ سفرنگ میں آتی ہے, کیونکہ جو کیوس ہوتا ہے نا اس سے بڑے دماغ نکلتے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے ہائی اچیورس تھے سوشل سائنسز کی فیلڈ کے اندر, وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے مار کھائی ہے, جنہوں نے سفرنگ دیکھی ہے, ڈپریشن دیکھا ہے, پاورٹی دیکھی ہے, اور سوسائڈل بھی رہے ہیں, بہت سے فلاسفرز بھی رہے ہیں. تو پریولیج کے اندر سے بڑے دماغ پیدا نہیں ہوتے, اور آپ ان کو ایڈمائر کر سکتے ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اس سے بہتر سوال ہو نہیں سکتے, یہ صرف ایک پارٹی کے لوگ کہہ رہے تھے جس کو ڈی بنک کیا تھا میں نے. اچھا مزمل, کمنگ ٹو دا پرابلمس فیس بائی پاکستان, پاکستان کے بہت سارے مسائل ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے, اینڈ اس کے سولوشن بھی اس کے ڈیفینیٹلی اس کے اوپر بھی کام کیا جا سکتا ہے. پر اگر لسٹ کیا جائے پاکستان کے 3 سے 4 بڑے مسائل, تو آپ کے ذہن میں وہ کون سے 3-4 ایسے مسائل ہیں جن کو چینج کر کے واقعی تبدیلی آ سکتی ہے؟ دو یو آر ناٹ ویری مچ آپٹمسٹک آئی نو, لیکن اسٹل کون سے ایسے 4 مسائل ہیں جن کا جو بیسکلی ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر کنٹریز جو فیصلے لیتی ہیں اس کا امپیکٹ آتا ہے 10-20 سالوں کے اندر, لیکن ہم لوگ امپیکٹ کا ویٹ بہت جلدی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طریقے کی جو قوم ہے اور وہی رزلٹ اگر ہم جلدی دیکھنا چاہیں تو کون 4 چیزوں پہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو نمبر 1 جو ایشو مجھے, ہر پاکستانی کو ایک مختلف مسئلہ جو ہے نا وہ نمبر 1 پرائیورٹی پہ لگتا ہوگا. جی, تو مجھے جو لگتا ہے وہ سب سے بڑا جو ہنڈرنس ہے ڈیولپمنٹ کے اندر وہ ریلیجس ریڈیکلزم ہے, کیونکہ آپ نے سیاسی مقاصد کے لیے اس کا وہ حشر کیا ہے کہ یہ ریاست جو ہے وہ کسی بھی آزاد سوچنے والے انسان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے رہنے کے قابل نہیں رہی. تو آپ دیکھیے کہ سعودی عربیہ کے اندر جو چینجز آ رہے ہیں ابھی, دے آر میسو آئی تھنک, کیونکہ وہ آ کے MBS کے انڈر جس اسپیڈ سے نیچر آف دا سعودی اسٹیٹ چینج ہو رہی ہے. بے شک وہاں ڈیموکریسی پاپولر الیکشن نہیں ہوتا, بٹ جس طرح سے اوپن کر رہا ہے سوسائٹی کو وہ دیٹ از انیویٹیبل. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے 80s میں جو فنڈنگ لے کے ان سے یہاں پہ سیمینارز کے اندر انسٹال کیا اور اس سے وہ دماغ پیدا کیا جو کہ ماڈرن امپلائمنٹ کے قابل ہی نہیں ہے. وہ تبھی ختم ہوگا جب ہم ان کا دماغ کھولیں گے اور ان کو بتائیں گے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ امریکہ سے ہو کر آئے ہیں اور جگہوں سے ہو کے آئے ہیں, آپ نے ایک ملٹی کلچرل ورلڈ دیکھی ہے, اسی لیے آپ ٹالرنٹ آدمی ہیں. جس نے کوئی سیکنڈری ویو پوائنٹ دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے وہ تو بات میں تلوار نکال لے گا کہ نہیں میں نے جو کہہ دی ہے یہ فائنلٹی ہے. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو 80s میں آپ نے پروجیکٹ کو انفولڈ کیا تھا یہاں پہ کہ آپ نے جا کر افغانستان میں ایک ڈیوٹی کرنی ہے جو کروا لی گئی آپ سے, اور اس کے بعد میں گلی محلے میں دھماکے ہوتے ہیں, اس کو رول بیک کرنے کے لیے کریکولم میں چینج کرنا پڑے گا. ان کو بتانا پڑے گا کہ ریڈیکلزم کو چھوڑیں, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مذہب سے, آپ نے اس کو پولیٹیسائز کیا ہے. نمبر 1 از ریڈیکلزم, ٹیررزم جس سے پھیلتا ہے. نمبر 2 از ڈومیسٹیکیشن آف وومن. دنیا کا بھی کوئی ملک اگر ہم دیکھ لیں تاریخ میں, خواتین کی جو امپاورمنٹ ہے اس کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا. بنگلہ دیش 71 میں علیحدہ ہوتا ہے, صرف ایک کام کیا, خاتون کو امپاور کیا, اس کو پڑھایا اور اس کو نوکری دی, اور آج وہ ہم سے جو ہے وہ 10 گنا فارن ریزروس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اس سے کمپیریبل بھی نہیں ہے. حالانکہ وچ از اے پوائنٹ آف شیم فار اس بیسکلی کہ ہم 71 میں وہ ملک ہم سے نکلتا ہے اور ابھی وہ کہاں کھڑا ہے, ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو ہمارے پاکستان کے اندر آنر کلنگس کا حال یہ ہے کہ ایک سال میں تقریباً 1000 خواتین کو غیرت کے نام پہ مار رہے ہیں. اگر ان ایشوز پہ آپ بات کریں تو لوگ کہتے ہیں نیگیٹو تھنکنگ کر رہے ہیں آپ, لیکن یہ فیکٹ ہے نا, یہ کوئی ڈیبیٹیبل چیز تو نہیں, نمبر ہے. تو 51% آف دی انٹائر پاپولیشن اس کا 80-90% گھر میں قید ہے. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو 50,000 کما رہا ہے وہ گھر میں 4 خواتین کو بٹھا کے کھلائے گا تو اکانومی اوپر چلی جائے گی, یا معاشرہ بہتر ہو جائے گا؟ یا وہ خاتون جس نے کبھی ڈگری حاصل نہیں کی وہ جب بچوں کی تربیت کرے گی تو کیسے کرے گی؟ نہیں کر سکتی. تو وومن امپاورمنٹ از نمبر 2. نمبر 3 از دا نیچر آف پاکستانی اسٹیٹ وچ از ہائیبرڈ. دنیا بھر کے ممالک, ایون ڈیموکریسی انڈیکس میں پاکستان کا نام ہائیبرڈ اسٹیٹ لکھا ہوا, ڈیموکریسی نہیں لکھا ہوا. اٹ از ناٹ ایون ڈیبیٹیبل. تو میں وزیر اعظم بنا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ فیصلہ میں نے کرنا ہے یا کسی اور نے کرنا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایبسولوٹ لیک آف کلیئرٹی, یا ڈیسیژن میکنگ کی کلیئرٹی نہیں ہے. فارن پالیسی میرے ہاتھ میں نہیں ہے, انڈیا کی پالیسی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. تو اقتدار وہاں رکھنا پڑے گا جہاں اختیار ہو. ابھی جس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس اقتدار نہیں ہے, جس کے پاس اقتدار ہے اس کے پاس اختیار نہیں ہے. تو اسی لیے ہم جس کو ووٹ کرتے ہیں وہ ہمارا فیصلہ تو کرتا نہیں ہے, وہ تو کسی اور کو خوش کرتا ہے آ کے. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں. نمبر 4 از اکانومی, کیونکہ لوگ کہتے ہیں اکانومی از نمبر 1, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکانومی سوشل فیکٹرز کی پروجیکشن ہوتی ہے. تو اگر ہم یہ 3-4 چیزیں فکس کر لیں گے,
اس کے بعد جا کے ہمیں اکنامک رزلٹ بھی دکھائی دینا شروع ہو جائیں گے جو ابھی نہیں دکھائی دے رہے. تو اسی لیے ریلیجیس ریڈیکلزم, وومن امپاورمنٹ, نمبر 3 از دا نیچر آف پاکستانی اسٹیٹ, اینڈ نمبر 4 از اکانومی. اچھا مزمل, آپ کے تھوڑا سا کیریئر کے اوپر بات کرتے ہیں. نیوز اینکرنگ سے آپ نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا اینڈ دین موونگ ٹورڈز بینگ دا پولیٹیکل اینالسٹ وچ واز ویری شاکنگ فار سم پیپل, سم نہیں بلکہ میں نہیں کہوں گا میں ڈیفینیٹلی. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیریئر سوئچ کیسا رہا آپ کا, اینڈ وائی بول, اور جب بول جوائن کر لیا تھا پھر چھوڑا کیوں؟ دیکھیں اس میں پہلی چیز تو 2016 میں نے اسٹارٹ کیا, اور تب نیوز اینکرنگ ہی تھی. اس سے پہلے لکھنے کا شوق تھا, لیکن میں نے دیکھا پاکستان میں پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے, تو میں وہ کام کرنا چاہ نہیں رہا تھا جس کا افیکٹ کوئی نہ ہو. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مجھے لائکس یا کامنٹس چاہیے تھے, اس لیے کہ ایٹ لیسٹ جو میں سوچ رہا ہوں وہ ایٹ لیسٹ لوگوں کے لیے ریلیٹیبل یا ریچیبل تو ہو کم از کم. تو پاکستان میں ریڈرشپ تو ہے نہیں, اخبار تو اتنا خریدتے نہیں ہیں نہ پڑھتے ہیں, تو اس لیے وہ آہستہ آہستہ چھوڑا اس کو. اور کوئی خاص مائنڈ سیٹ نہیں تھا نیوز اینکر بننے کا, لیکن ایک ٹیچر تھے میرے, انہوں نے کہہ دیا کہ آپ آڈیشن ہو رہا ہے وہاں چلے جائیں. میں کہا آڈیشن کس بات کا ہو رہا ہے, میں نے تو کوئی شاہ رخ خان نہیں بننا. انہوں نے کہا نہیں نیوز کا ہو رہا ہے. میں نے کہا اچھا نیوز اینکرنگ کا. تو میں گیا تو وہاں پر ہو گیا, وہ انٹرنشپ شروع ہو گئی, پھر کرنا شروع ہو گیا اس کو. 5 سال تقریباً میں نے وہ کیا, اور اس کے بعد میں 3 سال بعد میں نے ریئلائز کیا کہ دس از آئی ہیو ڈن اٹ انف, اس سے زیادہ میں کر نہیں سکتا یہ. اس کی وجہ یہ کہ میرے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ مجھے ایک اسکرپٹ دیا جائے کہ یہ پڑھ دو. ناؤ آئی ہیو اے لاٹ آف تھاٹس آف مائی اون گوئنگ ان مائی مائنڈ. تو اگر وہ پرومپٹر سامنے چل رہا ہے اور مجھے وہ پڑھنا ہے جو لکھا ہوا ہے, تو میرے لیے بڑا وہ ڈپریسو قسم کا ایک ایکسپیرینس ہوتا تھا. لیکن کوئی اور اپرچونیٹی نہیں تھی, کرتے بھی گئے اس کو 2-3 سال تک. تو اس کے بعد میں سوچا کہ یار یہ نہیں ہو رہا, اور میں نے میڈیا میں دیکھا کہ وہاں پہ میرے جیسے لوگوں کے لیے کوئی اپرچونیٹی نہیں ہے. میں نے ٹرائی بھی کیا اچھا پرفارم کر کے, کتابوں کی باتیں کر کے, ہسٹری کوٹ کر کے ٹرانسمیشنز میں, کوئی امپریس نہیں ہوا. انفیکٹ لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کیا بکواس ہے یار, کوئی مسالہ دار بات کرو, کوئی لڑائی کرواؤ, یہ اس سے تو کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں ہوتا, لیکن میں کمپرومائز تو نہیں کروں گا, میں نے تو یہی کرنا ہے. میں پھر یوٹیوب پہ آ گیا, سوشل میڈیا پہ آ گیا, اپنے کمرے میں بیٹھ کے ہاتھ میں فون پکڑ کے اسٹارٹ کیا. اور مجھے تو دور دور تک آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ لوگ سنیں گے بھی کبھی, اس کو برداشت دور کی بات کریں. تو لیکن وہ ہونا شروع ہوا, اور اٹ از این امیزنگ جرنی, اٹ از انبلیویبل جس طرح جس اسپیڈ سے جس پیس میں وہ سارا کچھ ہوا. تو کرتے کرتے خیر 2020-21 میں انالیسس جو ہیں وہ میرے لوگ سننا شروع ہو گئے. تو اسی لیے بول کی وہ پہلی اپرچونیٹی تھی جنہوں نے کہا کہ یار آپ کو سوال نہیں جواب دینے چاہیے. میں نے کہا ٹھیک ہے, اٹس اپ ٹو یو, میں تو سوشل میڈیا میرا بیسک گراؤنڈ ہے, اگر آپ نے یہاں بھی مجھ سے یہی کروانا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. میں نے کر لیا. تو وہ اٹریکشن آپ نے کہا نا بول کیوں جوائن کیا, وہ اسی لیے کہ رول ایسا تھا جس میں اینالائز کر رہا ہوں چیزوں کو, سوال نہیں کر رہا. تو ایک تو یہ ڈفرینس تھا, اور دوسرا یہ تھا کہ ہمارا مسئلہ, کیونکہ میں اپنے آپ کو تھوڑا لبرل ہلکے سے کہتا ہوں کہ میں لیفٹ سے ہوں یا وہاں سے ہوں, تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی رائٹ ونگ کی آڈینس سے یا عام پاکستانی سے بات نہیں کرتے. دے لیو ان کلوز اسپیسز, اور وہ کنفائنڈ رہتے ہیں اپنے DHAs میں اور اس سے باہر نہیں آتے. تو میں نے کہا کہ اس آڈینس کو انگیج کرنا چاہیے وچ از ویری ایلین, ویری نیو. اور بول ایک ایسا پلیٹ فارم تھا وچ واز بگ ایز ویل, اینڈ اٹ ہیڈ دی آڈینس وچ آئی ڈڈ ناٹ ہیو ایٹ آل. تو میں نے کہا کہ ایک ڈسکورس تو پیدا ہوگا نا, لیٹس ٹرائی اٹ. تو وہ کیا, اور 5-6 مہینے اس پہ بڑا انڈیپینڈنٹلی کام کیا, اور اپنی مرضی سے کام کیا, جو بولا اپنے مائنڈ سے بولا. اور اگریمنٹ بھی میرا یہی تھا کہ میں تبھی کام کروں گا جب مجھے کچھ فیڈ نہ کیا جائے, وچ دے ریسپیکٹڈ ایز ویل. اور چھوڑا اس لیے کہ ایک بہتر اپرچونیٹی تھی اس لیے. تو اب وہاں جوائن کیا اور جلد اعلان کریں گے. ارے زبردست, آئی ریئلی ہوپ یو بیسٹ وشز فار دا نیو وینچر ایز ویل. اچھا مزمل, جیسے آپ نے مینشن کیا کہ مین میڈیا سے آپ سوشل میڈیا, اینڈ سوشل میڈیا سے واپس مین میڈیا, اینڈ پھر واپس سوشل میڈیا. تھوڑا سا یہ بتائیں کہ مین ایڈوانٹیج اینڈ مین جو آپ نے ایک چیز فیس کی وائل دس انٹائر پروسیس, وہ کیا تھا کہ وین یو ور آن ٹی وی آف کورس کچھ ریسٹرکشنس تھی, لیکن اس کے بھی کچھ آپ کو کانسیکوینسز وغیرہ تو فیس نہیں کرنے پڑے بیگ دیٹ اوپن یا فالوئنگ کے حساب سے؟ دیکھیں ٹی وی کے اوپر یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, اتنا بھی زیادہ ریڈیکل نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ وہاں پر جس آڈینس سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ ساری لٹریٹ نہ ہو سکتا ہے کہ نئے ویو پوائنٹ سننے کو تیار نہ ہو. اور ساتھ ساتھ یہ سب سے بڑا مجھے جو فرسٹریشن ہوتی ہے ٹی وی کے اوپر, وہ مجھے ٹائم فریم سے ہوتی ہے. میں اور آپ اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے نا, کوئی کلاک تو نہیں چل رہا ہمارے ساتھ. وہاں پر یہ ہے کہ 30 منٹ ہیں آپ کے پاس, 3 گیسٹ ہیں, 5-5 منٹ کا انٹرو ایکسٹرو کرنا ہے, اور ہر گیسٹ کے لیے 4 منٹ بچے ہوئے ہیں, اور سارے ملک کے مسئلے ہم نے 4 منٹ میں حل کر رہے ہیں.
تو مجھے یہ فارمیٹ بڑا تنگ کرتا ہے کہ یار یہ کیا مطلب اتنا فرسٹریشن اس بات سے ہوتی ہے کہ کیا یہ سیریس بھی ہے میڈیم کہ آپ نے اتنے چھوٹے ٹائم میں اتنی بڑی ڈبیٹ کرنی ہے. تو اسی لیے ایک ایشو جو رہا ہے وہ فارمیٹ سے رہا ہے. دوسری بات جہاں تک سینسرشپ کا تعلق ہے وہ بے شک ٹی وی پہ زیادہ ہوتی ہے, ریگولیشن ہوتی ہے, پیمرا کی طرف سے قوانین آپ کے سامنے ہیں, اسٹیٹ کی سینسٹیوٹیز ہیں. تو میں یہ نہیں کرتا کہ اس پلیٹ فارم کے جو ایس او پیز ہیں اس کو رسپیکٹ نہ کروں اور دھجیاں اڑا دوں اس کی, نہیں, کیونکہ میں یہ سینس کرتا ہوں کہ کس جگہ پر کیا بات کرنی چاہیے. تو وہاں پر جو بات ہوتی ہے اس کو ٹون ڈاؤن رکھتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ نئی آڈینس سے کمیونیکیٹ کروں اور ان کو اتنا ریڈیکل ہو کے نہ دکھاؤں کہ وہ بالکل ہی ڈر جائیں یا ریبیلیس ہو جائیں آگے سے. تو مین ایشو جو ٹی وی پہ ہے وہ فارمیٹ کا ہی ہے میرے نزدیک, کہ وہ 30 منٹ میں پروگرام ختم کرنا ہے, یہ چلتا نہیں ہے. اسی لیے ہم پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ پاپولر میڈیم بن چکا ہے جی, کیونکہ یہ گھنٹوں بھی چلے تو اس پہ کوئی وقت کی قید نہیں ہے کم از کم. اچھا مزمل, ایک چیز میں نے ڈیفینیٹلی نوٹ کی کہ یوزلی جو پوڈ کاسٹ کا کلچر تھا پاکستان کے اندر وہ اتنا زیادہ جو ہے نہیں تھا کمپیئر کریں اگر اس کو 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے. وی ہیو سین سم ویری گڈ پوڈ کاسٹرز جن کی پوڈ کاسٹ میں آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے 100 پوڈ کاسٹ کر لی تھیں, لوگوں کو آئیڈیا نہیں تھا. واٹ واز دیٹ مین تھنگ جو یہ ڈیجیٹل اویکننگ جس کو ہم کہیں گے, وہ کیا ریزن تھا؟ اینڈ بیسکلی آپ کی طرح اور بھی لائک مائنڈیڈ لوگ ہیں جنہوں نے کہا نہیں اب چینل سے ہٹ کے ہمیں کچھ ایسی چیز دیکھنی ہے جس میں ہمیں ایک پرٹیکولر ویو پوائنٹ چاہیے, ڈیٹیلڈ انالیسس چاہیے, کچھ اس طرح کا. لیکن سب سے بڑا ایڈوانٹیج پھر یہی کہوں گا پلیٹ فارم کا یہ ہے کہ اس میں لبرٹی بہت زیادہ ہے. اگر میرا یوٹیوب چینل ہے, میں باس ہوں اس کا, مجھے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ یار اس کے اوپر اتنے بجے یہ چیز کر کے دو مجھے. صحیح. تو ایک تو لبرٹی جو ہے وہ کریٹیوٹی کو انسپائر کرتی ہے کہ اگر مجھے پتہ ہے کہ میرے پاس اتنی انڈیپینڈنس ہے کہ میں اس پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہوں. ہاں اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں بٹ ایٹ لیسٹ اٹ کین گو تھرو مائی آڈینس. تو ایک بڑا جو ہے وہ چینج یہ ہوتا ہے اس میں مین اسٹریم سے کمپیئر کریں کہ ایک تو ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی طرح کے لائک مائنڈ لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں. اگر آپ کے محلے میں نہیں رہتے, آپ کے علاقے میں نہیں رہتے, آپ کے شہر میں نہیں رہتے, ہو سکتا ہے کہیں امریکہ میں بیٹھ کے کوئی سن رہا ہو, کوئی جو ہے وہ برٹن میں بیٹھ کے سن رہا ہو. تو وہ ایک جو ڈیجیٹل انٹیگریشن ہوتی ہے نا آڈینس کی, اور اس کے بعد میں ہم نیرو ڈاؤن کرتے ہیں ایک اسپیسیفک لوگوں کو. جیسے 3-4 یوٹیوب چینلس کے اگر آپ نام لیں تو آپ کو اس کے سبسکرائبر جب کوئی کہے گا نا میں اس کو سبسکرائب کرتا ہوں, تو اپنی مینٹیلٹی وہ بتا دے گا کہ میں بیسکلی کس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتا ہوں, یا میں رائٹسٹ ہوں یا میں لیفٹسٹ ہوں, کیا ہوں. بالکل. تو وہ ایک جو آپشن ہے اس سے یہ کینوس بہت بڑا ہو گیا ہے سوشل میڈیا سے, مین اسٹریم پہ نہیں ہے. اگر اسٹیٹ نے ایک فرمان جاری کر دیا 70 چینل کو فالو کرنا ہے, لیفٹ رائٹ کچھ نہیں ہے. تو سوشل میڈیا کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں جو پیراڈائم ہے وہ کافی بڑا ہے. وی ہیو اے لاٹ آف چوائسیز آن دا پلیٹ, کچھ بھی اس میں سے چوز کر سکتے ہیں. مینیو بہت بڑا ہے یہ والا, اور وقت کی قید نہیں ہے. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ کہنا چاہیے کہ اٹس اے ڈیجیٹل ریولیوشن ایز ویل, کہ لوگ آج کل خبر سننے کے لیے ولاگ دیکھتے ہیں, نیوز بلیٹن بعد میں لگاتے ہیں. اچھا, آپ کے پچھلے آنسر سے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ایک لمیٹڈ ٹائم فریم کے اندر آنسر کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے اپنی ایک پوڈ کاسٹ میں ہی مینشن کیا تھا کہ آپ کو ہنسی بھی آتی ہے اس فارمیٹ کے اوپر کہ ایک 4 منٹ کے اندر آف کورس انالیسس آپ کو دینا ہے, نان سیریس ہے. لیکن اگر آپ یہی والا جو ایک نیریٹو ہے یہ بلڈ اپ کریں گے تو جو باقی پولیٹیکل اینالسٹ اس وقت ڈفرینٹ چینلس پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو کون سنے گا, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. اینڈ ان کے لیے کیا آلٹرنیٹیوز ہیں اس فیلڈ کو چھوڑ کے؟ نہیں, ان کو مسئلہ یہ ہے کہ مین اسٹریم میں کچھ آرگنائزیشنز ہیں جو سوشل میڈیا پہ کام نہیں کرنے دیتی. اب وہاں پر جو جرنلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ سفوکیٹڈ ہوتے ہیں. میں بات بھی کرتا ہوں, ان سے ملتا ہوں تو وہ کہتے ہیں یار یہ بڑا مسئلہ ہے, یوٹیوب نہیں کرنے دیتے اور یہ سب نہیں کرنے دیتے. تو میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, یو شوڈ پرائیورٹائز تھنگس کہ لانگر رن میں آپ کی آنرشپ کس چیز کی ہے. لیٹس سے میں ایک نوکری کر رہا ہوں اور مجھے اس سے نکال دیا جائے تو میرے پاس کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے اگر مجھے یہ دیکھنا ہے کہ لانگر ٹرم میں کوئی ایسی کریشن ہے میری جو کہ اگر میں 10-15 سال بعد بھی سرچ کروں اور اسکرین پہ آ جائے, ٹی وی تو وہ نہیں کر سکتا, سوشل میڈیا ہی کر سکتا ہے نا بیسکلی. تو آپ نے پرائیورٹی اس چیز کو دینی ہے جس کو آپ اون کر سکیں. تو میں تو ٹی وی کے کانٹینٹ کو اون کرتے ہوئے مجھے ذرا سوچنا پڑتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو وہ لوگ ہیں, آپ نے کہا کہ ان کو کیا کرنا پڑے گا, تو وہ سوچیں کہ وہ کوئی ایسی چیز کریٹ کر رہے ہیں جس کی اونرشپ ہے یا نہیں. اپنے آپ سے یہ سوال کریں, اگر جواب اس کا نہیں میں ہے تو سوچیں اور ٹرانسفارم کریں. کیونکہ جب اخبار سے ٹی وی آیا 2002-03 میں تو جو صحافی لکھتے رہ گئے وہ تقریباً ختم ہو گئے. اسی طرح اب جب ٹی وی سے سوشل میڈیا آیا ہے تو جو صحافی اس بینڈ ویگن پہ جمپ نہیں کریں گے دے ول بیکم irrelevant. So it's a job of survival and they should survive, I think. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مزمل. اچھا مزمل, بات کریں اگر جرنلزم کی, آنے والے 10-15 سالوں میں آپ جرنلزم کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ یوزلی
ٹی وی چینلس کے جو رپورٹرس تھے ان کو ایک ٹاسک اسائن کیا جاتا تھا, پھر وہ اس کے اوپر رپورٹ بنا کے لاتے تھے, پھر اس کو وہ پریزنٹ کرتے تھے چینل پہ, ایک چیز نظر آتی تھی. اب ہم نے دیکھا کہ وہی رپورٹر جب ان چینلس پہ نہیں رہتے ہیں تو انہوں نے اپنے پیجز بنا کے ایک رپورٹنگ شروع کیا, اینڈ ان کی فالوئنگ کچھ مین اسٹریم چینلس کی فالوئنگ سے بھی زیادہ ہو چکی ہے. تو آنے والے 10-15 سال جرنلزم کے لیے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں, اینڈ کیا نئے جو وینچرز ہیں جو آ سکتے ہیں اس کے اندر, فیلڈ کے اندر؟ دیکھیں, پہلی چیز تو ٹی وی کی جو لائف ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ کم ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں سروائیو کرے گا, بے شک کرے گا, لیکن جو اس کا ہم نے بوم دیکھا 2007-8 میں پاکستان میں, اگر آپ نے کبھی دیکھا اس ٹائم پہ, تو چینلز اس طرح آ رہے تھے ہر ہفتے جیسے کوئی گاڑی گزرتی ہے نا کہ اب یہ بس آ رہی ہے اور اب یہ آ رہی ہے, اور ایک نئی انڈسٹری کریٹ ہوئی, ایک نئی ورک فورس کریٹ ہوئی, ایک نیا میڈیم کریٹ ہوا, سب نے میس کام کی ڈگریز لینا شروع کر دیں, لوگ گریجویشن کرنا شروع ہو گئے جرنلزم میں. تو وہ کیرزما تھا, اس میں پیسے بھی تھے. اس کے علاوہ اٹ واز اے ویری گلیٹرنگ ورڈ کہ ٹی وی پہ آئیں گے اور لوگ دیکھیں گے ہمیں, گھر والے دیکھیں گے, لوگ دیکھیں گے. تو وہ جو اٹریکشن تھی وہ گریجولی ڈم اس لیے ہو جاتی ہے کہ جب نیا پلیٹ فارم آتا ہے تو سوئچنگ شروع ہو جاتی ہے. اب یوٹیوب کے اوپر جو جرنلسٹ پاپولر ہیں بیسکلی ان کا فیم جو ہے یا ان کی ریلیونس جو ہے وہ ٹی وی کے جرنلسٹ سے اس ٹائم بہت زیادہ ہو چکی ہے. اور ٹی وی کی جو مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جو اکنامک ماڈل ہے نا وہ بڑا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. میں نے ایک 5-6 ارب روپیہ لگا کے چینل کھول لی ہے, میں نے تنخواہیں بھی دینی ہیں ہر مہینے, اور میں نے ارننگ کہاں سے کرنی ہے, اسپانسر سے, ایڈورٹیزمنٹ سے. تو ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ زیادہ جا رہی ہے سوشل میڈیا پہ, کیونکہ لوگ تو یوٹیوب دیکھ رہے ہیں, تو اس کا ریٹ نیچے آ رہا ہے. جتنی فائنینسنگ کم ہو رہی ہے اتنی انڈسٹری سکویز کر رہی ہے, اتنے امپلائیز کم ہو رہے ہیں, اتنے پے کٹس لگ رہے ہیں, اتنی ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے. تو اسی لیے ٹی وی سسٹینیبل میڈیم نہیں رہا. 15-20 سال کا آپ نے جو فریم ورک کی بات کی ہے, ایک نیا پلیٹ فارم جو کہ فیوچرسٹک ہے وہ آڈیو فارمیٹ ہے. کراچی میں مارکیٹنگ کے ایکسپرٹ مجھے بتا رہے تھے کہ 15 سال 20 سال بعد جو آڈیو پلیٹ فارمس پہ ریلیونٹ ہوگا نا وہ چلے گا. میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, ریڈیو سے ہم کوئی 60-70 سال پہلے نکل کے آئے ہیں, پھر وہیں چلے جائیں گے. تو انہوں نے کہا یہ ایپل پوڈ کاسٹ اور یہ سارا کچھ یہ سنیں گے لوگ اب, کیونکہ جو ٹرینڈز ہیں بیسکلی وہ آہستہ آہستہ اس طرف بڑھ رہے ہیں. تو سوشل میڈیا کے بعد نیکسٹ اسٹیپ مجھے لگتا ہے آڈیو پلیٹ فارمز ہیں, کہ کوئی جاگنگ کر رہا ہے, کوئی واک کر رہا ہے, کوئی گاڑی چلا رہا ہے, کان میں پوڈ کاسٹ لگی ہوئی ہے, بیٹھ کے دیکھنے کا ٹائم بھی نہیں رہے گا. تو اسی لیے سوئچنگ جو ہے وہ اس لحاظ سے ہونی چاہیے کہ جو مارکیٹنگ ٹرینڈز ہیں ان کو اگر آپ فالو کریں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں. اچھا مزمل, ایک ریسنٹ پوڈ کاسٹ میں آپ نے بات کی ابھی بہت ایک امپورٹنٹ ایشو کی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے, اینڈ افغان ریفیوجیز کا جو ایشو ہے وہ کافی پرانا ہے, وہ نیا نہیں ہے, لیکن اب اس کے اوپر بہت زیادہ اسکلیشن دیکھنے کو مل رہی ہے, اینڈ دیکھنے کو ملی بھی کہ بہت تیزی سے لوگوں کو جو ہے ٹرانسفر کیا گیا. اینڈ ریسنٹلی ایک اور چیز بھی ہمیں دیکھنے کو ملی کہ اس ٹائم پہ جب یہ پورا پروسیس چل رہا تھا اس میں بھی کافی ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی کہ کوئی ایسی تقریب کاری ہو سکتی ہے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آ سکتا ہے جس کی وجہ سے اس کو سبوٹاج کیا جا سکے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ انہوں نے بھی یہاں پہ 12 سے 15-18 سال جو ہے گزارے, ان کی فیملیز بڑی ہوئیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کہ وہ ریسورسز جو ہیں جو خود پاکستان کے سٹیزنس کے لیے اس وقت وائبل نہیں ہے, وہ دوسری کنٹری کے لوگ آ کے یوٹیلائز کر رہے ہیں, تو مزید جو ہے اسکارسٹی ایک طریقے سے کریٹ ہو رہی ہے. دیکھیں اس کے جو ہے نا وہ 2-3 پہلو ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہاں پر جو افغانستان میں کیوس رہا 80s کے بعد سے, ہمیں رسپانسبلٹی لینی پڑے گی اس کی کہ اس میں ہمارا حصہ بھی تھا, کیونکہ سور ریولوشن آئی 60s میں, اور اس کے بعد میں وہ خلق اور پرچم کی تحریک شروع ہوئی, ہم نے بھی اس میں سے ایک ونگ کو سپورٹ کیا. 90s میں فال آف کابل ہوا ملا عمر والا, اس میں بھی ہم نے خوشیاں منائیں, مٹھائیاں بانٹیں. تو اگر وہاں پر جنگ لگی تو اس کے جو مقاصد تھے پولیٹیکل وہ ہم نے بھی گین کیے نا, اس سے کچھ پیسے بھی لیے. امریکہ نے اتنی فنڈنگ دی ہمیں افغان وار کے اندر, کس لیے دی کہ افغانستان میں رجیم چینج کرنی ہے تاکہ سوویت رشیا وہاں نہ آ جائے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ریفیوجیز کے یہاں آنے کی ایک ریزن ہم بھی تھے, صرف وہ نہیں تھے. صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر امریکہ میں دیکھیں یا فرسٹ ورلڈ میں دیکھیں, سٹیزن شپ کا ایک قانون ہوتا ہے. چاہے میں جس طرح بھی چلا گیا ہوں اور اسٹیٹ نے مجھے ٹالریٹ کر لیا, میں کاروبار بھی کر رہا ہوں, جی میری کوئی شاپ ہے یا میں کوئی بزنس کر رہا ہوں, مجھے 30 سال ہو گئے ہیں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ آپ سٹیزن نہیں ہیں اب اسٹیٹ کے 30-40 سال بعد بھی. تو ہم نے ایک تو اپنی سٹیزن شپ کی پالیسی بڑی ڈوبیس رکھی, مجھے کلیئر نہیں ہے کہ کیا ہے, نہ کسی کو پتہ ہے یہاں پہ کہ کیا ایسا کرنا پڑے گا کہ آپ پاکستان کے شہری بن جائیں. اگر کوئی 20 سال بیٹھ کے واپس بھیجا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں سٹیزن کیسے بنے گا, گرین کارڈ کیسے ملے گا, نہیں پتہ. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر اکنامک برڈن ان کا آئے گا,
تو یو ہیو ٹو گیو دیم فل رائٹس ایز ویل. اگر وہ اکانومی کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, کراچی میں دیکھیں, پشاور میں دیکھیں, کوئٹہ میں دیکھیں, ایون لاہور میں دیکھیں, بزنس اونرز ہیں افغان ریفیوجیز جو یہاں پر ہیں, ان کی مارکیٹیں ہیں پوری. لاہور میں کلاتھ مارکیٹ ہے, فیبرک کا کاروبار ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو اس میں وہ اکانومی میں اپنا حصہ بھی ڈال رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے افغان گورنمنٹ سے انگیج نہیں کیا, کیونکہ وہاں پر انفارچونیٹلی ایک انسٹیبلٹی کریٹ ہو ہی رہی ہے. کبھی طالبان کی رجیم آ رہی ہے, اشرف غنی آ رہا ہے, پھر کوئی اور آ رہا ہے, حامد کرزئی آ رہا ہے. تو اس لیول کے اوپر بھی تھوڑا جلدی میں یہ ہوا ہے, کیونکہ 17 لاکھ لوگوں سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ 20 دنوں کے ٹائم فریم میں چلے جائیں گے, تو بڑی مشکل پیش آئے گی ان کو. تو مجھے لگتا ہے پاکستان کو اس وقت پریشر میں ہے, پاکستان انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی, UN کی طرف سے بھی, اور لوگوں کی طرف سے بھی, کہ آپ ٹائم تو دیتے کم از کم زیادہ. تو ٹھیک ہے, اگر کرائم ہو رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرمنلز بھی ہیں, وہ ہر ایتھنیسٹی میں ہوتے ہیں نا, وہ پنجابی بھی کر سکتا ہے, پشتون بھی, بلوچ بھی, کوئی بھی کر سکتا ہے وہ تو. لیکن ایک چیز جو سب سے مایوس کن ہے اور جو سب سے ہیوملیٹنگ ہے, وہ افغانو فوبیا ہے جو پاکستان میں ایگزسٹ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں پروفائلنگ ہوتی ہے, طرح طرح کے مذاق کرتے ہیں, کوئی نمک حرام تک کہہ دیتا ہے. تو یہ نہیں سوچتے کہ ان کے ملک میں جو سفرنگ ہے لوگوں کی, جو ان کی جانیں جا رہی ہیں, بچیاں اسکول نہیں جا سکتی, ٹھیک ہے, کالج کو تالے لگا دیے طالبان نے اور کچھ کرنے نہیں دیا. تو آپ ان سے ایمپتھائز کریں, ان کا جو درد ہے اس کو بانٹیں, نہ کہ ان کے غصے کا باعث بنیں. کیونکہ اگر آپ ان سے اتنا بگاڑ لیں گے تعلقات اپنے, تو اس کا سارا رزلٹ ہمیں بھگتنا پڑے گا. ناردرن بارڈر میں ہمارے ہی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں دھماکے ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کو کیئرفلی کرنا چاہیے, اس میں تھوڑی لچک دینی چاہیے, اور ٹائم فریم بڑا ہونا چاہیے. دیٹس واٹ آئی تھنک. اچھا مزمل, آلریڈی ہم بات کر رہے تھے ڈفرینٹ سینیریوز کے اوپر اینڈ کانسیکوینسز کے اوپر. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ بلوچستان. آپ کے اکارڈنگلی کون سے ایسے ایشوز ہیں جو بلوچستان اس وقت فیس کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں ایسی کیا چیزیں ہیں جن کے اوپر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اینڈ ٹاکنگ اباؤٹ دا ریسورسز, بلوچستان میں جتنی ریسورسز ہیں شاید ہی کہیں پر ہوں پاکستان کے ڈفرینٹ پارٹس میں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. سب سے بڑا جو ایشو ہے بلوچستان کا, وہ پولیٹیکل ایشو ہی ہے. اس میں صرف اگر ہم ریسورس کی بات کریں, وہ تو وہاں بہت زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ شاید جتنی دولت وہاں پہ قدرتی ذخائر کی پڑی ہوئی ہے پورے پاکستان میں نہیں ہوگی. سینڈک ہے, اس کے علاوہ کول کے ریزروز ہیں, گولڈ کے ریزروز ہیں, گیس کے ریزروز ہیں, منرلز کے ریزروز ہیں, اور ڈیپ ایس سی پورٹ گوادر کا آپ نے نام لیا, وہ ہے وہاں پہ. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے شروع سے ایک عام بلوچ جو ہے اس کو اتنی اٹانومی دی نہیں ہے کہ اپنا فیصلہ وہ خود کر سکے. اگر وہ دیا ہوتا تو آج وہاں پر بھی ہم شاید جاتے ہیں نا دبئی ٹریول کرنے کے لیے, وہ نہ کرنا پڑتا, یہاں پہ بنا ہوتا. اگر تو آپ نے اتنی اٹانومی دی ہوتی, اتنی آزادی دی ہوتی, نہیں دی نا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو جو انڈیجنس پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو امپاور نہیں کیا. آدھے سے زیادہ علاقے ایسے ہیں جہاں الیکشن نہیں ہوتا, وہاں پر لوکل گورنمنٹ ایگزسٹ نہیں کرتی. اس کے علاوہ وہاں پہ سڑکیں تک نہیں ہیں, پینے کا صاف پانی نہیں ہے. انفینٹ مورٹیلٹی ریٹ از ون آف دا ورسٹ ان دا کنٹری. بلوچستان میں بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے. اسکولز نہیں ہیں, لٹریسی خواتین کی سب سے کم بلوچستان کے اندر ہے, 15 سے 20% کے اراؤنڈ ہے, وچ از ٹیریبل ان دا 21st سینچری. یہ سارے جو آپ کو نظر آتے ہیں فیکٹس, اس کو فکس کیے بغیر آپ یہ سمجھ لیں کہ وہاں کے ذخائر ہم نکال لیں گے, امیر ہو جائیں گے, نہیں ہو سکتے. چائنا نے آ کے کوشش کر لی, 15-20 سال ہو گئے ہیں, سی پیک سے کیا ایڈوانٹیج ملا ہے مجھے نظر نہیں آتا. کون سی نوکری کریٹ ہوئی ہے, ایک مزدور تک کی ہوئی ہے, نہیں نظر آتی. اسی لیے کہ وہاں لوکلی ریزسٹنس اتنی ہے کہ آپ آسانی سے وہاں نہیں کام کر سکتے نا. جب لوگوں کو ان کے وسائل نظر آ رہے ہوں, کوئی اور لے کے جا رہا ہے. لاہور میں سوئی گیس آ رہی ہے, سوئی میں نہیں آ رہی, تو وہ آبویسلی پھر وہ جو ہے وہ اس کا آپ کو فال آؤٹ برداشت کرنا پڑے گا. تو اس کا حل یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کو اپنے فیصلے کرنے دیں, تھوڑی اٹانومی دیں گے ان کو, وہ چیزوں کو بہتر بھی کر سکتے ہیں. وہاں ایجوکیشن سیکٹر میں انویسٹ کریں, وہاں ڈیولپمنٹ کریں. اور جس سرداری نظام کو آپ روتے ہیں کہ سردار بیٹھ کے سارا کچھ کھا گئے, تو 47 کے بعد سے تو آپ نے سرداروں کو پیسے دینا شروع کیے تھے, پریوی پرس کے نام سے ان کی تنخواہیں مقرر کر دی تھیں آپ نے. تو وہاں پہ ڈیموکریٹائز کرنا پڑے گا بلوچستان کو, اور جن ایریاز میں پولیٹیکل جورسڈکشن نہیں ہے وہاں لانی پڑے گی. اگر عوام کے اپنے نمائندے ہوں گے وہی فکس کر سکتے ہیں. پنجاب سے اٹھ کے کوئی نہیں وہاں کچھ ٹھیک کر سکتا. مزمل, ویسے تو اگر ہم بات کریں بک ریڈنگ کی تو وہ اس جنریشن سے آلموسٹ ایلیمنیٹ ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. لیکن آپ کو دیکھ کے آف کورس آئی ہیو سین دا پیپل ہو فالوز یو, جب آپ کافی بکس ریکمینڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ نے اپنی ہر پوڈ کاسٹ میں ڈفرینٹ بکس بھی ریکمینڈ کی ہوتی ہیں, اس سے سم ہاؤ ایک موٹیویشن ڈیولپ ہوتی ہے. تو اگر بات کریں کچھ ایسی بکس کی جو آپ نے شاید مینشن نہ کی ہوں یا آلریڈی مینشن کی ہوں لیکن اسٹل دے آر یور فیوریٹس, 5 ایسی بکس
جو کہ ڈیفینیٹلی اگر بک پڑھ نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کا ایک سینٹرل آئیڈیا ہی لے لیں گے تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں یہ ہمیشہ مشکل سوال ہوتا ہے کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس نے پڑھنی ہے اس کو کیا ضرورت ہے یا اس کی اپنی مطلب اس کی زندگی میں کیا چیزیں لیکنگ ہیں اس لحاظ سے کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے. اٹس لائک میڈیسن نا جی کہ مجھے جو بیماری ہے میں اس لحاظ سے دوا کھاؤں نا. کینسر کا علاج تو ڈسپرین سے نہیں ہو سکتا. تو یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی چیز جو آپ کو اپنے مسائل حل کرنے میں کمپیل کرتی ہے اور جو بتاتی ہے کہ آپ کی جو مسائل آج کل ہیں وہ پہلے بھی لوگوں کے رہ چکے ہیں, وہ تاریخ کا علم ہوتا ہے بیسکلی ہسٹری. تو ہسٹری کے اندر اگر آپ نے ویسٹرن آئی آر کی طرف جانا ہے یا پھر پاکستان کی اگر دیکھنی ہے تو اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ ایون پارٹیشن سے آپ شروع کر لیں تو جنا آف پاکستان از اے ویری امپورٹنٹ بک بائی اسٹینلی ولپرٹ because it tells you the true and authentic history about the founding father. اگر آپ کو ان کی پرسنل لائف کا اور ان کی ایڈیالوجی کا پولیٹیکل اسٹرگل کی کلیئرٹی ہوگی تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ پاکستان کے جو آج مسائل ہیں کیا وہ اس فلاسفی سے ہٹ کے ہو رہے ہیں یا اسی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو جناح صاحب پہ کوئی اتنا اوتھینٹک کام ہوا نہیں ہے. وہ کتاب جو ہے وہ ان کی اوتھینٹک بایوگرافی ہے تو وہ پڑھنی چاہیے. مجھے لگتا ہے مجھے پڑھ کے بہت ڈفرینس محسوس ہوا کہ یہ ایک ڈفرینٹ ہسٹوریکل ٹریجیکٹری ہے جو اسکول میں جو پڑھائی جاتی ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے اس سے. اس کے علاوہ جیسے ایک اور کتاب جس نے بڑا امپیکٹ ڈالا وہ ریلیجس ہسٹری کے حوالے سے آئرز آف دا پروفٹ, بارنابی روجرسن کی بک ہے. اور اس میں یہ ہے کہ جو اسلام کا ایڈونٹ تھا اور اس دوران جو پولیٹیکل اسٹرگلز بھی تھیں اسلامک امپائر کے اندر, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایکسپینشنزم ہوا کہ وہاں سے نکل کے پرشیا اور روم تک پہنچے. اس کے علاوہ جو کمپینینس تھے دا پروفٹ پیس بی اپون ہم ان کے آپس میں کیا ریلیشنس تھے اور ایک اوتھینٹک ہسٹری آپ کو ملتی ہے پڑھنے کو. سو دیٹ واز ویری اسٹانشنگ فار می کہ کچھ بہت نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں اور بڑا امپیکٹ کریٹ کیا اس کتاب نے. تیسری جو آپ کی پوڈ کاسٹ کا نام بھی ہے سیپینز, اس کو تو کوٹ کرتا ہوں اکثر میں, تو مجھے اچھا لگا. بہت سے لوگ چیلنج کرتے ہیں اس ہسٹری کو, لیکن اگر آپ نے وہ نہیں پڑھنی پھر ایک اور کتاب ہے گنز جرمز اینڈ اسٹیل, تو وہ پڑھ سکتے ہیں. تو یہ آپ کو بتاتی ہے کہ ایگریکلچرل ریولوشن جو اینشینٹ ہسٹری ہے انسان کا, جب زرعی انقلاب آیا تو اس کے بعد سے ماڈرن ہیومن بینگ کیسے یہاں تک پہنچا. اب اس میں بہت سی پولیٹیکل چینجز بھی ہوئیں, بہت سی سیاسی تحریکیں بھی چلیں, بہت سے بایولوجیکل چینجز بھی ہوئے انسانوں میں. تو وہ آپ کو ایک پوری ٹائم لائن ملتی ہے جو کہ کافی اسٹانشنگ ہے, بیکاز ہم اپنی زندگی کو 60-70 سال کی بریکٹ کے اندر دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو ایکسپینڈ کریں اور 5000 سال پہ لے جائیں تو میرا خیال ہے کہ بڑا ہمبل کر دیتی ہے وہ آپ کو. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے مسئلے کوئی بڑے نہیں ہیں کیونکہ یہ تو چلے آ رہے ہیں نا ہزاروں سالوں سے. اور پاکستان کے اندر اگر آپ نے لوکل پولیٹکس کے بارے میں پڑھنا ہے تو حسین حقانی سے بہت سے لوگوں کو ڈس ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, لیکن وہ رائٹر بہت اچھے ہیں. میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں ان کو اس بات کا. اور ان کی 3 کتابیں ہیں جس میں پاکستان بٹوین ماسک اینڈ ملٹری ایک کتاب ہے, دوسری میگنیفیسنٹ ڈیلوژنز ون آف مائی فیوریٹ بکس, اور تیسری جو ہے وہ انڈیا ورسز پاکستان ایک ان کی کتاب ہے پرسائز سی ہے, وہ بھی بڑی اچھی بک ہے. تو یہ کچھ کتابیں میں نام تو لیتا جاؤں گا بیسکلی. نہیں ڈیفینیٹلی. فلاسفی اگر کسی نے پڑھنی ہے تو پلیجرز آف فلاسفی ول ڈیورانٹ کی, یا اس کے علاوہ ہسٹری آف ویسٹرن فلاسفی برٹرینڈ رسل کی, تو وہ آپ کو ایک انٹروڈکشن دیتا ہے فلسفے کی دنیا میں کہ کس کس نے کیا کہا. اس میں سے آپ کچھ بھی چوز کر کے اس پہ ایکسپینڈ کر سکتے ہیں. اور میرا فیوریٹ جو ہے وہ نیچے ہے, تو اس کی تو پھر 5-6 کتابیں ہیں, وہ کوئی بھی پڑھ لیں آپ. اچھا مزمل, پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا اس وقت فیوچر کیا ہے, اینڈ جو سب ابھی ہو رہا ہے یہ آگے بھی اسی طرح ہوتا رہے گا؟ دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو اکنامک سچویشن ہے وہ بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہے, اور اس میں شروع سے ہم نے یہاں پہ اپنی کوئی انڈیجنس انڈسٹری کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی, باہر سے پیسے لے کے کمایا. تو سب سے بڑی الارمنگ چیز یہ ہے کہ جنگیں تو ختم ہو گئی ہیں اور اس سے ہی کما رہے تھے بیسکلی, کہ افغانستان میں جنگ لگ گئی, کہیں اور لگ گئی, تو اس سے پیسے آنا شروع ہو گئے اور ہم امیر ہو گئے. ٹیمپرریلی ہوئے نا صرف, جنگ ختم ہوئی تو نوٹ ختم ہو گئے جو ہو چکا ہے اب. تو سنس امیریکا ہیز مووڈ آؤٹ آف افغانستان, تو اب وہاں پر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو کریٹ سم تھنگ آف یور اون. تو اس میں اس طرح کی جو صورت حال ہے کہ ہم نے IMF سے پیسے لے کے چلانا ہے ملک کو, مجھے تو یہ 10 سال سے اوپر جاتی دکھائی نہیں دے رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پوائنٹ آئے گا جب آپ نے اوبیسلی ڈپلیٹ ہو جائیں گے کمپلیٹلی. اب بھی ہو گئے ہیں ویسے تو 2% کی گروتھ ریٹ آپ کو پروجیکشن مل رہی ہے, صرف 2% کی. تو اس سے تو 24 کروڑ لوگوں کا ملک نہیں چل سکتا. تو مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل کیوس ختم نہیں ہوگا اگلے 10 سالوں میں, انفیکٹ بڑھ بھی سکتا ہے.
اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاکستان ایسٹ ورڈز دیکھ رہا ہے، اب چائنا سے انگیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چیزیں کر رہا ہے، لیکن سعودی عربیہ کی جو اسٹیٹ ہے اس کے بدلنے سے پاکستان پہ بہت بڑا امپیکٹ آیا ہے، کیونکہ وہ ایران سے اب وہ لڑائی نہیں کرنا چاہ رہے اور وہ مڈل ایسٹ میں جنگیں بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہم تو وہیں سے ایک ہماری انگیجمنٹ رہتی تھی سیکورٹائزیشن کے تھرو، وہ بھی نہیں ہو سکتی. سو یو ہیو ٹو ٹیک اے ہیومن ڈیولپمنٹ ماڈل اینڈ یو ہیو ٹو امپاور دی آئی ٹی انڈسٹری ایز ویل، جس کا بہت بڑا ایک پوٹینشیل ہے. ہندوستان صرف آئی ٹی کے بل پہ کتنا پیسہ کما رہا ہے. جی. تو ہمیں جو ہے وہ لگتا یہ ہے کہ 10-15 سال کے اندر اگر یہ اسٹیٹ اس طرح چلتی رہی تو یہ انٹرنل کولیپس ہوگا اس کا، اور وہ کولیپس سے ہی بڑی چیزیں بنتی ہیں. تو ڈرنا نہیں چاہیے لوگوں کو، کیونکہ جب روٹن سسٹمز جو ہوتے ہیں وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی ریفارم آتی ہے. تو یہ جو اشرافیہ کی جنگ ہے جو آپس میں لڑ رہے ہیں یہ عرب پتی لوگ، جب ان کا دھندا یہ بند ہوگا تو اس کے بعد عام آدمی جو ہے وہ اٹ ول رائز ٹو دا برم. اچھا مزمل، موونگ ٹورڈز دا اینڈ، سب سے ایک کلیشہ سوال ہوتا ہے لیکن آپ اس کا ایک ڈفرینٹ جواب دیں گے. جو میسیج ہوتا ہے یوزلی اینڈ میں لوگ دیتے ہیں، آف کورس اس کا امپیکٹ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ جگہوں پہ پڑتا ہے، کچھ جگہوں پہ نہیں پڑتا. بٹ اے پرسن لائک یو، اف آپ میسیج دیں تو کیا دیں گے، خاص طور سے یوتھ کو اس ٹائم پہ جو کہ ڈی موٹیویٹڈ بھی ہے اور مائیگریٹ بھی کر رہی ہے؟ پاکستانی یوتھ کے لیے میں آف کورس میسیج کا ہی لوں گا، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تھنک فار یور سیلف. یہ سب سے 3 لفظ ہیں صرف، لیکن اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی پولرائزیشن ہے پولیٹیکل معاشرے میں کہ آپ دکان پہ بھی چلے جائیں نا تو وہ بھی آپ کو اس بیس پہ جج کرتا ہے کہ آپ کی پولیٹیکل پارٹی کی ایفیلیشن کس کے ساتھ ہے. تو یہ اس پولرائزیشن کا حصہ نہ بنے، یہ بیوقوف بنانے کی سازش ہے آپ کو، کیونکہ یہ دس از جسٹ اے ڈسٹریکشن بیسکلی نا. آپ کے اصل حقائق جو اصل مسائل ہیں اس سے توجہ ہٹانے کی ایک چیز ہے کہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں یا اس کو کرتا ہوں. بات آپ کی کوئی بھی نہیں کر رہا. نو بڈی از ماڈرن انف اینڈ نو بڈی از اوپن انف ٹو انٹیگریٹ یو انٹو دا پولیٹیکل سسٹم. میں نے اگر الیکشن لڑنا ہے، میرے پاس 40 کروڑ روپیہ نہیں ہے، آئی کانٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. تو یوتھ کو سوچنا پڑے گا کہ جن لوگوں کے لیے وہ جان دینے کو تیار ہوئے ہیں وہ کیا واپس کریں گے، ان کو کیا دیں گے؟ نتھنگ. دیٹس وائی دے ہیو ٹو ٹیک کنٹرول آف دیئر اون لائفس. کسی کے لیے مرنے سے اور مارنے سے اور لڑائیاں کرنے سے اجتناب کریں. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو تحریکیں چلتی ہیں دنیا میں کہ ہم معاشرے کو بہتر کریں گے، اس کو کریں گے، سب سے پہلے اپنے لیے کچھ کریں. بی سیلفش. اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو بی سیلفش ان دا فرسٹ پلیس. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت بری بات ہے، لیکن آپ کے پاس طاقت اور جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، کسی کی مدد بھی نہیں کر سکتے آپ. تو یہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ورک آن یور سیلف. آج کل اگر آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے تب آپ امپلائیبل ہیں، ادروائز نہیں ہیں. جی. تو سب سے بڑی یہی چیز ہے کہ برنگ اے ریولیوشن ان ٹو یور اون لائف فرسٹ اینڈ دین تھنک اباؤٹ دا سوسائٹل ریولیوشن اینڈ ڈونٹ ڈائی فار ادر پیپل ہو ڈونٹ کیئر فار یو اینڈ ڈونٹ بیکم اے پارٹ آف پولرائزیشن. لیو فار یور سیلف فرسٹ اینڈ دین ڈو فار ادرس. اور جہاں سے آپ کو کریئر پاتھ دکھائی دیتا ہے، بے شک جانا بھی پڑے آپ جا سکتے ہیں، لیکن کرٹیکل تھاٹ جو ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ کرٹیسزم سے ہی چیزیں بہتر ہوتی ہیں، تعریف کرنے سے نہیں ہوتی. سو دے ہیو ٹو تھنک کرٹیکلی ان دا فرسٹ پلیس. تبھی وہ جو فراڈ جگہ جگہ ملتا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہو، اسپریچول ہو، اور ہزار قسم کے لوگ یہاں پہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اس سے تبھی بچ سکتے ہیں وین یو ار کرٹیکلی تھنکنگ، جو کہ یہاں کم ہے. اچھا مزمل، اسی کے ساتھ ہی ایک کویشچن میرے ذہن میں آیا، اینڈ آف کورس یو کین آنسر دیٹ ان اے مچ بیٹر وے، کہ جب کسی انڈیویجول کی فالوئنگ بڑھتی ہے، چاہے وہ پالیٹکس میں ہو، چاہے وہ کسی بھی ایریا میں ہو، اینڈ آپ نے اس کے اوپر کافی بات بھی کی ہوئی ہے، چاہے اس کو ہم کلٹ فالوئنگ بھی کہہ لیں، ہسٹری کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے کہ جو اس طرح کے انڈیویجولز گزرے ہیں پہلے یا ابھی اگر گزر رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو ان کی فالوئنگ جب اتنی زیادہ ہوتی ہے تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ زیادہ آتا ہے یا نیگیٹو امپیکٹ زیادہ آتا ہے اس ریجن میں اینڈ ادھر کے لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ لوگوں کو اس لیے فالو کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں، دین اٹس ٹوٹلی فائن ٹو لائک پیپل. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن کے منسٹر بن جاتے ہیں، پلس یہ کہ میں عزیر کو اس لیے فالو کرتا ہوں کہ وہ ان مسائل پہ بات کر رہا ہے جو میرے مسائل ہیں. سو دس از agreeing with Uzair, not liking Uzair in the first place. Okay. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ they like people, they don't agree with them. ان کے لیے وہ ہے نہیں کہ وہ جو مرضی کہہ دے مجھے پسند ہے. تو یہ جو بلائنڈ فالوئنگ ہے، وہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کلٹ فالوئنگ ہے، یہ تو ڈسٹرکٹیو ایموشن ہے نا، یہ تباہی کے علاوہ کچھ لا ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کو اپنا مائنڈ ہی آپ اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے دے دیں کہ یار تم فیصلہ کرو، مجھے کہاں ہانکنا ہے تم نے. میں جانور تو نہیں ہونا، انسان ہوں. مجھے ایٹ لیسٹ اپنی اوپینین اسرٹ کرنے کا پتہ ہونا چاہیے، نہ کہ کسی اور سے کروانی چاہیے. تو یہاں پر یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو گریٹ مین متھ ہے نا ہسٹری میں،
کہ ہٹلر آئے گا اور جرمنس کو آ کے ٹھیک کر دے گا اور اس کے بعد میں ایک جرمن پرائڈ کو ریسٹور کر دے گا. تو جس نے یقین کر لیا اس لیول پہ ہٹلر پہ کہ وہ جو کرے گا ٹھیک کرے گا, تو اس نے پھر 40 لاکھ بندہ بھی مار کے دے دیا آپ کو بعد میں. اسٹالن کے ساتھ بھی یہی کیا کہ اس کو خدا مانا, اور اس نے کیا کیا. اسی طرح ڈکٹیٹرز جس طرح کے گزرے ہیں سارے, اگر ان کو انفیچویشن کی حد تک آپ پاگل ہو جائیں گے ان کے پیچھے, تو اس سے میسیکرز ہوتے ہیں, جینوسائڈز ہوتے ہیں دنیا میں, تباہی آتی ہے. کیونکہ کسی بھی انسان کو کمپلیٹ اتھارٹی اگر مل جائے جو کہ ان چیکڈ ہے, میں اگر باہر نکل کے ابھی 2 لوگوں کو گولی مار دوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر مجھے یہ سینس آف پرائڈ آ جائے اس طرح کی, یا انفیلیبلٹی کی ایک سینس آ جائے کہ میں غلطی کر ہی نہیں سکتا, دین آئی ایم اے ڈسٹرکٹیو فورس. سو دے ہیو ٹو تھنک کہ آپ لوگوں سے اگری کریں اور ڈس ایگری کریں. اگر کوئی پسند بھی ہے آپ کو تو اس لیے نہیں کہ وہ جو بھی بات کرتا ہے وہ ٹھیک ہے. جب تک اپنے تمام نظریات کے اوپر کھڑا ہے ان کو پسند کریں, جیسے غلطی کرے کرٹیسائز کریں اس کو. تو جو پولیٹیشنز کو پسند کرتا ہے اس سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے ملازم ہیں. اٹس لائک سیئنگ کہ میں نے ایک بندے کو تنخواہ پہ رکھا ہے اور میں اس کی زلفوں کا اسیر ہو کے مارا گیا ہوں کہ یار کتنا خوبصورت آدمی ہے. بھائی میرا اس سے کیا تعلق ہے؟ ہی از دیئر ٹو سرو یو بیسکلی نا. سو یو ڈونٹ ہیو ٹو فال ان لو ود اے پرسن, کرٹیسائز اینڈ بیش ہم. آپ کی جاب یہ ہے کہ اس سے نفرت کریں اور اس کو لتاڑیں ہر بات پہ کہ آپ کیوں یہ کام کر رہے ہیں, یا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا یہ پوچھیں. اس کو یہ نہ پوچھنے دیں کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. تو اس پیراڈائم کو ریورس کرنا پڑے گا. کلٹ فالوئنگ جو ہے وہ ڈسٹرکٹیو ہوتی ہے, چاہے وہ کسی بھی کوئی سوشل موومنٹ کا کلٹ فالو جو لیڈر ہو یا پولیٹیکل ہو یا کچھ بھی ہو. 20th سینچری کی تاریخ پڑھ لیں, آئیڈیا ہو جائے گا. آدھی انسانیت مر گئی تھی اس کے پیچھے. تو یو ہیو ٹو لیو اٹ, آئی تھنک. Thank you so much, Muzammil. It was a pleasure having you. It was an absolute pleasure and I wish you my best. Thank you. Thank you, Muzammil. And iske saath hi for the people who are watching us right now, you were watching the Sapiens Experience, and if I have missed any particular thing, you can definitely mention that in the comment section below agar aap ye Facebook pe ya aap YouTube pe dekh rahe hain. I'll see you in another exciting episode of Sapiens Experience. Till then, take care.